أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے فرزانہ؟ ٹھیک ہے جی الحمد للہ معلوم. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اچھا جی، ہم شروع کر لیتے ہیں. آہستہ آہستہ آ جائیں گے سب، تو پھر ریکارڈنگ میں آ جائے گا جس کو سننا ہوگا پیچھے. تو اچھا، تو میں بک شیئر کر رہی ہوں آپ سے، ٹھیک ہے. اور پہلے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کی لیسن 25 کی. آپ کے پاس تو 5 لیسن ہے نا، میرے پاس 25 ہوگا. تو شیئر کر رہی ہوں جی. اچھا جی کی اچھا، اس میں بک کیوں لکھا ہوتا ہے؟ بک 2 اردو کیوں لکھا ہوتا ہے بھائی؟ وہ ہے نا معلومہ، بک 2 ہے نا، یہ اس کی ہے، پرانی والی ہے نا، پرانی والی اس جی کی بنائی ہے نا. 1 کی بنائی ہے، 2 کی بنائی ہے اور 3 کی بنائی ہے. تو 2 جی کی آپ کو میں نے دی ہے. 3 جب شروع کریں گے تھوڑے سے لیسن رہ گئے ہمارے، تقریباً 25 جی ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں کتنے ہوں گے، کافی لیسن ہے اس 2 میں، لیکن ہم انشاءاللہ کر لیں گے، کوئی نہیں. پیجز کو دیکھ سکتے ہیں نا کتنے پیجز رہتے ہیں. چلیے اب ہم نے پڑھنا ہے. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے، چلیے شروع کریں. آپ پڑھنا شروع کریں تھوڑا فرزانہ. جی لیسن نمبر 5 کر لینا. جی اس سبق میں ہم چیزیں سیکھتے ہیں. کانا، 7ویں سبق میں ہم نے کانا کے متعلق پڑھ چکے ہیں کہ وہ جملہ اس میں داخل ہوتا ہے اور اس کے داخل ہونے کے بعد مبتدا اسم کانا اور خبر کانا کہلاتے ہیں. کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، جیسے الماء بارد، کان الماء بارد. سمجھ آ گئی بات آپ کو کیا ہوتا ہے؟ مبتدا اسم کانا کہلاتا ہے پھر، ٹھیک ہے، اور خبر جو ہوتی ہے خبر کانا کہلاتی ہے. جیسے کہ انا وغیرہ داخل ہوتے ہیں، انا وخواتوہا، تو وہ بھی جملہ اسمی پہ داخل ہوتے ہیں. تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، اسم انا ہو جاتے ہیں اور خبر انا ہو جاتے ہیں. اللہ اس طرح سے آ کے ان کے نام چینج ہو جاتے ہیں، مبتدا اور خبر نہیں رہتے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہی بتایا گیا. اور پھر یہ انا کے خلاف عمل کرتا ہے. جو کانا اور اخواتو ہیں یہ انا کے خلاف عمل کرتے ہیں، یعنی وہ اگر آپ کے مبتدا کو اپنے اسم کو منسوب کرتا ہے تو یہ اپنی خبر کو منسوب کرتا ہے. ٹھیک ہے، کانا. اچھا، یہ اس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے، لیکن یہ آپ اس کو پھر بھی ریوائز کرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح سے اور مثالیں زینب مریدن پڑھیے. جی اس کی مزید مثالیں یہ ہیں: زینب مریضۃ، کانت زینب مریضۃ. الجو جمیل، کان الجو مریدہ جمیلا. تن نہیں ہے سسٹر، مریدہ تن ہے. مریضۃ، یہی تو چینج آ رہا ہے نا، یہی تو چینج آ رہا ہے. یہی چینج آ رہا ہے. جی بالکل. الجو جمیل، کان الجو جمیلا. اور یہ افعال نقصہ میں سے ہیں کانا. اور کانا کی گردان ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی تو ساری گردانیں ہوتی ہیں کانا کی، لیکن باقی جو اس کے بہن بھائی ہیں ان کی کسی کی 1 ہوتی ہے اور کسی کی 2 ہوتی ہیں. تو اس کے کتنے بہن بھائی ہوتے ہیں کانا کے؟ اخوات کتنی ہوتی ہے سسٹر؟ ٹوٹل کتنی ہے یہ؟ کانا و اخواتو و ٹوٹل 13 ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم 2 کے بارے میں پڑھیں گے. ایک لا یزالو کے بارے میں پڑھیں گے اور ایک کانا کے بارے میں پڑھیں گے. صحیح ہے. تو اس کے بعد اگر خبر شبہ جملہ ہو، ابھی تو خبر کیا آ رہی تھی؟ مفرد آ رہی تھی نا. جی جی. تو خبر شبہ جملہ ہو تو اس میں بظاہر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ اسی حالت میں باقی رہتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے المدرس فی الفصل، کان المدرس فی الفصل. تو مبتدا خبر ہے ابھی، ٹھیک ہے. جب کانا آئے گا افعال نقصہ میں سے، تو ہونا تو کیا چاہیے؟ کانا اگر فعل ہے جیسے کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا کیا ہونا چاہیے؟ فاعل اور مفعول ہونا چاہیے نا. جی. لیکن کانا جو ہے اس کا اسم اور خبر ہوتی ہے. 2 اسکول آف تھاٹس ہیں، آپ کو شاید زیادہ پتا ہو، آپ وہاں رہتی ہیں. کون سے 2 اسکول آف تھاٹس ہیں عربی کے؟ ایک شافعی اور ایک حنبلی. مجھے نہیں پتا. نو وہ تو امام ہے نا. ہاں جی.
چلیں ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. بصری اور کوفی. ہاں بالکل، بصری اور کوفی یہ دو اسکول آف تھاٹس ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ دونوں نوٹ کر لیں، بصری اور کوفی. جو بات ملتی ہے نا اس کو نوٹ کرتے جائیں، کیونکہ جب تک آپ یہ بکس ختم کریں گے یہ چیزیں ساتھ ہی پکی ہو جانی چاہیے، آپ کو رٹ جانی چاہیے. کوفی اور بصری تو یہ دو ہوتے ہیں، کوفہ والے اور بصرہ والے. تو یہ کوفہ والے کہتے ہیں کہ اس کا فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے. لیکن ہم جو ہیں بصریوں کو فالو کرتے ہیں. ہمارے سارا جو ہمارے اسکول آف تھاٹ بصری ہے تو ہم ان کو فالو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کانا کا اسم ہوتا ہے، اس کی اخوات کا بھی اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا فی الفصل جو ہے یہ محلن منصوب ہوگی، خبر شبہ جملہ محلن منصوب ہوگی. شبہ جملہ میں ایک اور چیز بھی آتی ہے. کون سی آتی ہے؟ وہ ظرف مضاف. یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا دیتی ہوں اور اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا. جو ہے نا خبر کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ خبر پتہ ہے آپ کو کتنی قسم کی خبر آتی ہے؟ ایک تو جملہ آتی ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے. خبر جو ہوتی ہے جملہ فعلیہ بن کے یا جملہ اسمیہ بن کے خبر آتی ہے. کمپلیٹ جسے مرکب تام بھی کہتے ہیں نا جملہ. اور ایک ابھی جو ہوئی ہے شبہ جملہ، یہ بات ہوئی ہے، اس میں دو چیزیں آتی ہیں شبہ. یہ اچھی طرح ان کو رٹیں، میں کسی وقت بھی سوال کروں میں دوبارہ نہیں بتاؤں گی. شبہ جملہ. اچھا اب اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں کہ جو کمپلیٹ جملہ نہیں ہوتا. یہ اس میں جار مجرور اور اس میں ظرف مضاف الیہ شامل ہے، دو ہی بس. تیسری جو پہلی چیز ہے سب سے پہلی، یہ دوسری ہے یہ تیسری ہے. پہلی جو ہے وہ مفرد. خبر مفرد ہوتی ہے. مفرد میں کیا کیا آتا ہے؟ کیا صرف ون ورڈ آتا ہے مفرد میں؟ یہ والا جمیل سے جمیلن ہو گیا. مفرد میں آپ کا کیا آتا ہے؟ ایک تو یہ مفرد کا مطلب ہوتا ہے ایک تو مفرد ایز اے واحد ہے نا. جب مفرد کا ایک مطلب واحد بھی ہوتا ہے نا، تو خبر جو ہوتی ہے وہ واحد بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مفرد اس کو مفرد کہتے ہیں خبر کو، جیسے یہاں پہ جمیلہ ناریہ منصوب ہو گیا. دوسرا اس مفرد کے اندر آپ کے مرکبات ناقصہ شامل ہیں. دو کو تو ہم نے یہاں نکال دیا نا، وہ بھی مرکبات ناقصہ پر ان کو شبہ جملہ کہتے ہیں خبر. ٹھیک ہے. اور یہ جملہ خبر ہے. ٹھیک ہے، ایز اے خبر. اور یہاں پر مفرد میں کیا کیا آتا ہے؟ ایک تو آپ کا یہ ون ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا کیا آتا ہے؟ خبر وہ آتی ہے آپ کی مرکب اضافی. خبر کی بات کر رہے ہیں، مبتدا کی بات نہیں کر رہے. خبر ایز مفرد کب آتی ہے؟ جب وہ مرکب اضافی ہوتی ہے اور مرکب توصیفی ہوتی ہے، اور مرکب عطفی بھی شامل کر لیں، تینوں کر لیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ کی آسانی کے لیے بتا دیتی ہوں، یہ تین مرکبات پیچھے رہ گئے تھے نا، ایک اور بھی رہتا ہے ابھی. وہ کون سا مرکب ہوتا ہے؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری نوٹ کریں، بریکٹ میں ہائی لائٹ کریں، وہ کبھی بھی خبر نہیں بنتا، وہ صرف مبتدا بنتا ہے. مرکب اشاری کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے. تو معرفہ خبر نہیں ہوتی ہے. خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. تو مفرد میں کیا کہ شامل ہے؟ ایک تو ون ورڈ خبر شامل ہے، ون ورڈ جیسے اوپر آئی ہیں ساری. ایک جو ہے وہ آپ کی اس میں مرکب اضافی ہے. دوسری کیا ہے؟ وہ آپ کی مرکب اضافی کے ساتھ مرکب توصیفی ہے. اور تیسری جو ہے مرکب عطفی کرنے. حالانکہ گرامر والے اس کو شامل نہیں کرتے، یہ الگ چیز ہے. لیکن آپ چونکہ ابھی تھوڑا بیسک لیول پہ سیکھ رہے ہیں نا تھوڑا اس طرح سے اس کو، تو اس کو بھی شامل کر لیں تاکہ آپ کو سب چیزیں جو ہیں کلیئر ہو رہی ہوں. تو اس کو بھی شامل کر لیں اور بریکٹ میں لکھیں کہ آپ کا مرکب اشاری جو ہوتا ہے وہ بھی ناقص ہوتا ہے، تو وہ کبھی آپ کا خبر نہیں بنتا. کلیئر ہے بات؟ جی ہاں. تو مفرد میں تین چیزیں ہیں. ایک تو ون ورڈ خبر ایز اے واحد. خبر واحد بھی ہو سکتی ہے نا. مفرد کا مطلب ہوتا ہے ون ورڈ. مفرد کا مطلب یہ نہیں ہوتا، میں نے آپ کو کتنی بار بتایا، مفرد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک کتاب جو ہے وہ بھی مفرد میں شامل ہے، بٹ دس از ناٹ مفرد اونلی. اوکے، اونلی دس از ناٹ مفرد. کتابانی بھی مفرد ہے، کتبن بھی مفرد ہے، مسلمون بھی مفرد ہے، مسلمین بھی مفرد ہے، مسلمات بھی مفرد ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں نا واحد مثنى جمع میں، وہ سب مفرد میں شامل ہے. ٹھیک ہے. وہ تو وہ ون ورڈ میں شامل ہے. اس کے بعد آپ کے تین مرکب میں نے بتایا، مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، اور مرکب عطفی بھی ڈال لیں تین. اور بریکٹ میں لکھ لیں کہ آپ کا مرکب اشاری کا بھی خبر نہیں بنتا. تو اوپر جو ہیڈ لائن آپ دینی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات میں بتا رہی ہوں. میری آج تھوڑی طبیعت صحیح نہیں تھی، میں نے سوچا تھا یہ نہیں بتاؤں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور میں نے اس کو کلیئر کیا. یہاں پہ آپ اس کو لکھیں گے کہ
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ خبر کی مختلف صورتیں، خبر کی مختلف صورتیں. تو ایک مفرد ہے. جی جی بولیے. عفواً معلومہ، ابھی آپ نے بتایا نا خبر جملہ بن کر جو آتی ہے، تو ایک تو شبل جملہ بن کر خبر آتی ہے. وہ تو یہ وہ تو الگ سے نا، شبو جملہ تو بالکل الگ ہے نا. جملے کا مطلب ہے کہ مرکب تام. جی اور مرکب میں یہ تام پوچھی تھی کہ نہیں، میرا وہ اصل میں جوائنٹ ڈیلیٹ کیا تو ادھوری بات رہ گئی. شبل جملہ میں ایک تو جار مجرور ہوتا ہے نا، اور ظرف مداخل ہے، اور ظرف مداخل. یہ دونوں خبر بن کے شبہ جملہ بنتے ہیں. اور مرکب تام میں بنتے ہیں آپ کے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. پہلے جملہ اسمیہ لکھیں پھر فعلیہ لکھیں. ٹھیک ہے. مرکب تام کا یہی مطلب ہوتا ہے، سینٹینس جملہ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ مرکب تام ہوگا، جملہ اسمیہ ہوگا، جملہ خبریہ ہوگا. تو یہ بس اتنی سی چیزیں یہ خبر بن کے آتی. وہ جو آپ لوگوں کو تھوڑی حیرت ہوگی، کہ مجھے بھی بہت حیرت ہوئی تھی جب انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا کہ یہ جو مرکب مفرد میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں، جو میں نے آپ کو بھی 3 چیزیں ایکسٹرا بتائی ہیں نا، 1 ورڈ کے علاوہ 3 چیزیں. تو مجھے بھی بہت حیرت ہوئی تھی. لیکن یہ بھی مفرد میں شامل ہے، کیونکہ خبر کی 3 قسمیں ہیں: مفرد، شبہ جملہ اور مرکب تام. تو وہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں مفرد میں. اور اس کا اگر میں نے آپ کو پکچر بھیج دوں گی انشاءاللہ، تاکہ آپ کو تصدیق ہو جائے، تھوڑی دل کو سکون بھی آ جائے گا کہ صحیح ہے. ویسے تو آپ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے مجھ پہ، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ہے. ہاں بالکل ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ مجھے کچھ کچا پکا ہوگا نا، جیسے ابھی کوفی اور بصری، تو میں تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ حجاز ہے یا بصری ہے. بصری تو مجھے پکڑ دینا، کیونکہ ہم بصری ہے نا. تو مجھے تھوڑا سا اس میں حجاز میں اور اس میں تھوڑا سا، تو میں نے نہیں بتایا آپ کو. پھر آپ میں سے کسی نے مجھے بتا دیا کہ وہ ہوتا ہے. تو مجھے ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہوگا نا، تو میں اس کو پھر وہاں جا کے چیک کر کے آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے. تو 2 اسکول آف تھاٹ ہیں اونلی عربی کے. ایک ہے کوفہ، اہل کوفہ، اور اہل بصرہ. تو یہ ہے. تو کانا کے بارے میں جو ہیں وہ ہم بصریوں کو فالو کرتے ہیں، اور باقی چیزوں میں بھی بصریوں کو ہی فالو کرتے ہیں. اور وہ جو ہے، ایک آپ نے حجاز کا بھی سنا ہوگا، ما الحجازیہ. حجاز والے، حجاز جو ہوتا ہے وہ مکہ شہر جو ہے، دھرم اور اس کے اراؤنڈ جتنی جگہ ہے نا، وہ حجاز کہلاتی ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ماں ہمارا ماں ہے، یہ ماں الحجازیہ. اور یہ ماں کون سا ہے؟ جس کی خبر ماں کی خبر تو ہوتی ہی منصوب ہے، لیکن اس کے اوپر بھی آ سکتا ہے، مشابہ باللہسا جو ہوتا ہے. تو اگر بہت زیادہ ڈوز ہو رہی ہے تو چھوڑ دیں، اگر ہضم ہو گیا یا لکھ لیا تو پھر ٹھیک ہے. کم از کم لکھ لیں. لکھا ہوگا نا آپ کے پاس ایک جگہ پہ یہ ساری چیزیں، تو پھر جب بھی سمجھ آ جائیں گی تو پھر آپ کے مزے ہی مزے. تو لا یزالو جو ہے، اب یہ پڑھیں. آپ پڑھ لیں لا یزالو کے بارے میں. جی ٹھیک ہے. لا یزالو اس کا معنی ہے وہ اب تک ہے. یہ کانا کے عقبات میں سے ہے اور کانا ہی کی طرح عمل کرتا ہے. جیسے بلال مریض، بلال بیمار ہے. لا یزالو بلال مریضن، بلال اب تک بیمار ہے. لا یزالو کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ. جیسے قرآن مجید میں لا یزالو کا ما زالہ بھی آتا ہے، اس کا ماضی جو ہوتا ہے ما زالہ ہوتا ہے، اور مضارع کیا ہوتا ہے؟ لا یزالو. یہ جو ہوتا ہے جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، ما زالہ بھی اور یہ بھی. اور ان کی خبر جو ہوتی ہے وہ بھی منصوب ہوتی ہے کانا کی طرح، کیونکہ کانا کے اخوات میں سے نا. اچھا، اس کا میننگ جو میں آپ کو سمجھاتی ہوں. جیسے ہوتا ہے نا، ہی از اسٹل. انگلش میں میننگ سمجھیں گے تو آپ کو اچھا سمجھ میں آئے گا. ہی از اسٹل، یہ اس کا میننگ ہے. لکھ لیں اس کو، یہاں پہ نوٹس لکھ رہے ہیں وہیں پہ یزالو کا مطلب. اسٹل کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی تک. ہی از اسٹل سک، بلال ابھی تک بیمار ہے یا اب تک بیمار ہے. پھر اسی طرح کیا ہوتا ہے، مریم کے لیے کیا آئے گا؟ لا تزالو آئے گا، مریم ابھی تک طالبہ ہے. صحیح. تو یہ اس طرح سے یوز ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں بھی نوٹس بنا سکتے ہیں، ابھی ساتھ ساتھ بھی بنا لیں. تو چلیں آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اس کو میں رب کر لوں ایک سیکنڈ. پھر یہ تکلیف دیتا ہے مجھے. کچھ لکھنا تو نہیں آپ لوگ؟ مجھے الگ لکھنا چاہیے لیکن ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے. میں اس کو الگ پیج پہ آپ کو لکھ کے بتاؤں، یہی میں لکھ دیتی ہوں. آپ تو جیسے جیسے میں لکھ رہی ہوتی ہوں. ماں الحجازیہ کے بارے میں لکھ لیں. حجاز والے کہتے ہیں یہ ہمارا ماں ہے. اور یہ ماں کون سا ہے؟ یہ نہ کے بہن بھائیوں میں سے ہے،
اور نہ یہ کانا کے بہن بھائیوں میں سے، یعنی ان کے اخوات میں سے بھی نہیں ہے، ان میں سے بھی نہیں ہے. ما ایک اللہ کے جملہ اسمیہ پہ نفی کے لیے آتا ہے، اور اس کی خبر جو ہوتی ہے اس پر بھی آتا ہے تاکید کے لیے. تو وہ جو ہے اس کے جملے آپ قرآن مجید میں دیکھتے رہتے ہوں گے، اس کو بھی ہم کہیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو وہ حجاز والے کہتے ہیں یہ ہماری ماں ہے. تو ماں الحجازی اس لیے کہتے ہیں. مشابہ باللیسا ہوتی ہے، لیسا بھی ایسی عمل کرتا ہے. لیسا جو ہے وہ تو کانا کی اخوات میں سے ہے، لیکن ماں جو ہے کانا کی اخوات میں سے نہیں ہے. لیکن عمل چونکہ لیسا کی طرح کرتا ہے، صرف لیسا کی طرح، اس کی خبر پہ بھی آ رہا ہوتا ہے تاکید کے لیے. اس لیے الستو بربکم آیا تھا قرآن مجید میں، آتا ہے نا. ابھی تک اس کا سیکنڈ پارٹ کسی نے نہیں بتایا. الستو بربکم بلا. تو وہ جو لستو ہے اس کی خبر پہ بھی کیوں آ رہا ہے؟ ویسے تو خبر مجرور ہونی چاہیے، لیسا کی منصوب ہونی چاہیے، لیکن بی کی وجہ سے مجرور ہو رہی. اچھا جی، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی جو بتا رہی ہوں. جو بتایا سمجھ آئے؟ جی جی ہاں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ سمجھتے ہیں، ورنہ بتاتی ہی نہیں نا. اچھا، اخون اور ابون کا اعراب یہ کون سے ہیں؟ یہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اخون اور ابون اور باقی جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں افعال خمسہ بھی ہوتے ہیں. ان کو یہ اسماء خمسہ ہیں، افعال خمسہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کا اسماء خمسہ ہے. اور یہ اسپیشل ناؤنز ہوتے ہیں، اخن، ابن، ہمن، فمن اور زو. اور ایک اور بھی ہوتا ہے، اس کو اصل میں اسماء خمسہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک چھٹا والا نکال دیتے ہیں. اس کا گرامر کی کتابوں میں اس کا نام آپ کو ستہ مکبرہ بھی ملے گا، ستہ مکبرہ. تو ستہ وہ شامل نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو اس کا میننگ تھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو نکال دیا بیچ میں سے انہوں نے. تو اخون اور ابن کا اعراب ہم بھی پڑھتے ہیں. پڑھو، کون پڑھنا چاہے گا؟ سب پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اخون اور ابن کا اعراب ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں. یہ دونوں اسم جب مضاف ہوتے ہیں تو واو کے ساتھ داؤ کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے ابو بلال، اخو حامد، ابو کا اخوہ. ابھی یہ چار کے بارے میں بتایا ہے، ابو کے بارے میں، اخون کے بارے میں، دو کے بارے میں یہاں بتایا ہے. یعنی یہ نون کی طرف بھی مضاف ہو سکتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا ہے، صرف ضمیر کی طرف نہیں ہوتے. تو نون کی طرف بھی ہوتے ہیں، بلال، حامد، اور ضمیر کی طرف بھی ہو سکتے ہیں. بس جب یہ مضاف بنے تو پھر ابن اور اخن اور فمن اور وہ سب ان کے آگے وہ لگ جائے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ ظاہر رفعی حالت ہے ابو. تو یہ رفع یہ آپ کا مضاف الیہ ہے، لیکن یہ مرفوع ہے اور یہ مجرور ہے. آگے جی، یہ واو صرف اس وقت آئے گا جب یہ مرفوع ہو. اگر منصوب ہو تو یہ واو الف سے اور مجرور ہو تو یا سے بدل جائے گا. جیسے مرفوع میں این ابو کا، تیرے والد کہاں ہے. منصوب اعرف ابو ابا کا، میں تیرے والد کو جانتا ہوں. مجرور ماذا قلت لابی کا، تو جری حالت میں یہ واو یا میں چینج ہوگی، نسبی حالت میں واو الف میں چینج ہوگی، رفعی حالت میں واو ہوگی. تو ابو مضاف اور کا جو ہے مضاف الیہ، یہاں پہ تینوں ضمیریں آئیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس کا جو مضاف الیہ وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، وہ مجرور ہی ہوگا. اچھا، اخو کی ایک مثال دیکھیے، پڑھیے. جی، اخو کی مثال دیکھیے. این ذهب اخوها، اس کا بھائی کہاں گیا. ارأیت اخاها، کیا تو نے اس کا بھائی دیکھا. اذهبت الى اخیها، کیا تو اس کے بھائی کے پاس گیا. تو یہاں جملہ فعلیہ میں یوز ہو رہا ہے نا، ذهب رأیت ذهبت. اوپر کیا تھا وہ جملہ اس میں بھی آپ کا اینا یہ والا مبتدا تھا اور یہ خبر تھی. اسماء استفہام ہمیشہ خبر بن کے آتے ہیں کیونکہ وہ نکرہ ہوتے ہیں. اور پھر یہ جملہ اسمیہ میں آپ کا یہاں پہ مفعول بنا تھا اور یہاں پر آپ کا متعلق فعل بنا تھا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی ذهب رأیت، اور رأیت کو مفعول چاہیے ہوتا ہے. تو کوشچن کے لیے بٹ رأیت کو مفعول چاہیے تو اس سے مفعول لگایا یہاں پہ. ذهب کو مفعول نہیں چاہیے تو اخو صرف یوز ہوا ہے. اور یہاں پر اذهبت اس کے اندر فاعل تھا، ذهب کو مفعول نہیں چاہیے تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا، اخیہا بن جائے گا، متعلق فعل بن جائے. اب آگے من قبل. چلیے آگے پڑھ لیں. کوئی اور پڑھ لیں سسٹر. رشیدہ آپ پڑھ لیں. جی،
السلام علیکم. وعلیکم السلام. من قبلو، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قبلو اور بعدو ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں. جیسے ذهبت الى المسجد قبل الاذان ورجعت بعد الصلاة. آذان سے پہلے مسجد گیا اور نماز کے بعد لوٹا. اگر مضاف الیہ حذف کر دیا جائے تو قبلہ اور بعدہ مبنی ہو جائیں گے اور ان پر صرف ایک ضمہ ہوگا. جیسے ہاں ایک دمہ ہوگا. یہ اصل میں کیا ہوتے ہیں، یہ ظرف جو ہوتے ہیں ہمیشہ منصوبی ہوتے ہیں، اس لیے مفعول فیہ بن کے آتے ہیں جملے میں. جیسے یہاں پر بھی اس کا کیا ہے، اعراب کیا ہے، مفعول فیہ بن رہا ہے یہاں پہ. اچھا، اور بعدہ بھی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ مضاف بنتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ان پر صرف اگر وہ فاعل بن رہے ہیں تو صرف ایک دمہ آئے گا. یعنی نہیں یہ بات نہیں ہے. ایک دمہ کب آئے گا، ایک دمہ کب آئے گا جب وہ اس کا مضاف الیہ ہٹا دیا جائے گا، جملے میں موجود نہیں ہوگا اس کے بعد. ٹھیک ہے، جب یہ ظرف جو ہیں ان کا مضاف الیہ جملے میں موجود نہیں ہوتا، قرآن مجید میں بہت سی مثالیں، تو پھر یہ قبلو ہو جاتے ہیں، پھر آپ زیر نہیں لگا سکتے. معلومہ کوئی مثال سمجھائیں، کلیئر نہیں ہوئی. ہاں ابھی ہوتا ہے، ابھی ہوتا ہے. اچھا جیسے ابھی دیکھیں، ابھی وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، سمجھا کے چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، مضاف الیہ حذف کر دیا جائے تو قبلہ اور بعدہ مبنی ہو جائیں گے. مبنی علی الدم ہو جائیں گے، یعنی دمے پہ مبنی ہو جائیں گے. پھر آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے، وہ زیر نہیں لیں گے، پھر مجرور نہیں ہوں گے. ہوتا کیا ہے کہ جو ظرف ہوتے ہیں ان کے بعد جو ہوتا ہے وہ مجرور، اگر مضاف الیہ مجرور ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے. اور مجرور ہوتا ہے، لیکن اگر وہ حذف ہی ہو جائے تو پھر ان کے اوپر پیش کیوں لاتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کا مضاف الیہ یہاں ڈھونڈو گیا کیا ہے. مضاف الیہ آپ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ بہت ہی آسان ہوتا ہے. ہم خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، ہمیں گرامرین بتاتے ہیں کہ اس کا مضاف الیہ یہاں پہ. زیادہ تر ہو ضمیر اور وہ آتا ہے کیا نام ہے، کا ضمیر آتی ہے، یا کی ضمیر بھی ہو سکتی ہے. کا اور ہو ضمیر یہ دو آتی ہیں. اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں. سورۃ البقرہ میں شروع میں جہاں پہ آتا ہے نا وہ کہ ان کو جنت میں جب کھانا دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے، یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا، من قبلو. اب من قبلو وہاں پہ آیا اور ذالک ہٹا دیا مضاف الیہ، تو من قبلو تو ہونا ہی نہیں چاہیے، من قبلی ہونا چاہیے نا. تو من قبلی کیوں نہیں آیا، کیونکہ آگے مضاف الیہ نہیں ہے. تو زیر تب آئے گی جب آگے مضاف الیہ موجود ہوگا. ابھی مثالیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ابھی الآن مدیرن، ٹھیک ہے، ابھی الآن مدیرن، میرے ابو کیا ہیں، ابھی کالج کے پرنسپل ہے. وَقَانَ مِن قَبْلُ مُدَرِّسًا، اور اس سے پہلے کیا تھے، من قبلو آیا ہے، کیونکہ اب یہاں پر اس کا مضاف الیہ نہیں آ رہا. یہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، یہ تو منصوب اسم ہے، یہ تو حال ہے. ان کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ ابھی کیا ہیں، پہلے کیا تھے، مدیر تھے، اور ابھی کیا ہیں، وہ مدرس ہیں، ٹیچر ہے. تو اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانا، ٹھیک ہے، اور کانا کا اسم بھی کہہ سکتے ہیں، اس منصوب ہوتا ہے نا کانا کا اسم. تو بات کیا ہے یہاں پہ ساری کہ من قبلی ہونا چاہیے تھا، من قبلی ذالک، من قبلی ہی، اس سے پہلے، یا من قبلی ذالک. تو دونوں میں سے کوئی ایک لگائیں گے تو من قبلی آئے گا، لیکن اگر وہ ہٹا دیں تو پھر من قبلو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میرے والد اب ہیڈ ماسٹر ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس سے پہلے کیا تھے، ایک استاد تھے، ٹیچر تھے. اس میں مثال میں من قبلو اصل میں من قبلی ذالک تھا. ٹھیک ہے نا، جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں یہ تھا مضاف الیہ ذالک کا حذف کر دیا گیا. پہلے کیا تھا، من قبل ذالک تھا. اس کو جب قرآن مجید میں ہٹایا گیا تو وہ بتانے کے لیے کہ یہاں پہ مضاف الیہ نہیں لکھا ہوا، آپ نے خود ڈھونڈنا ہے، اس کو من قبلو کر دیا جاتا ہے. اس کی یہ مثال جو ہے نا بہت ہی مشہور ہے، سورہ روم میں آتی ہے یہ والی. سورہ روم کے بالکل شروع کی جو آیت ہے نا، وہاں پر یہ 2-4 بار یوز ہوا، من قبلو اور من بعد. تو اس میں بھی کیا ہے، من قبلی ہی بھی کر سکتے ہیں اور من قبلی ذالک بھی کر سکتے ہیں، من بعد. جب آپ مضاف الیہ لگائیں گے تو ہٹائیں گے تو پیش آئے گی، ضمہ پہ مبنی ہوگا. اچھا ابھی دیکھیں، میں ابھی لائبریری جا رہا ہوں اور اس کے بعد مسجد جاؤں گا. یہاں من بعدی اصل میں من بعدی ہی تھا، ٹھیک ہے، یا من بعدی ذالک کا تھا. قرآن شریف میں آیا ہے للہ الامر من قبل و من بعد، من بعد.
تو اگر مضاف الیہ نہیں لکھا ہوا تو آپ زیر نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, کل میں پڑھ رہی تھی معلمہ تو میں یہی بات سوچ رہی تھی اور آج ہی جو ہے وہ جواب مل گیا. بالکل جواب مل گیا نا, آپ کی لگن دیکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ. کل میں قرآن میں پڑھ رہی تھی تو یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ قبلو کیوں آ رہا ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے غور و فکر کرو گے تو کچھ پلے پڑے گا پھر بعد میں. تو آپ نے وہاں پہ, اور ابھی جو انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا تو اس کا جواب میں نے دیا ہی نہیں. انہوں نے مجھ سے کوئی سوال پوچھا سورہ یوسف کا, اچھا تو میں اس کا جواب بھی نہیں ڈھونڈ پائی کیا, مجھے بھول ہی گیا ابھی یاد. میں بھی بہت دنوں سے تلاش میں تھی. تلاش میں تھی نا, میں من قبل کافی عرصے سے تلاش میں تھی, کہاں سے ملے مجھے. اچھا آپ کو پتہ لگ گیا جواب اس کا ارم؟ جی بالکل. نہیں ٹیچر, وہ میں تو انتظار کری تھی آپ بتائیں گی. وہ میں نے پوچھا تھا سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کہ اس میں وہ میں نے نوٹ کر لی تھی لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا. یہ اصل میں یاد کا مسئلہ ہوتا ہے سارا. ایک دفعہ آپ یاد کرا دیتی نا پرائیویٹ میں. ہم کا سوال ہمیں بھی بتا دیں. ہاں وہ ان کا سوال تھا کہ جیسے ہوتا ہے نا ضمیر ہو ہے نا, تو اس کے پیچھے تو اگر مضاف آئے تو وہ ضمیر کیا ہوتی ہے, ہی میں چینج ہوتی ہے نا. وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ مجرور ہو جاتی ہے. اگر اس سے پہلے پیش لفظ آئے تو کیا ہوتا ہے, تب تو وہ پیش ہی ہوتی ہے, الٹی پیش ہوتی ہے. لیکن اگر اس سے پہلے جو ہے زیر والا کوئی لفظ آ جائے یا آ جائے تو زیر ہو جاتی ہے نا. ہاں یا آ جائے تو زیر ہونی چاہیے نا. جیسے من اچھا من میں تو نہیں, یا میں فی کتابی ہی ہاں جیسے یا آ گئی نا, یہاں پہ یا ساکنہ آ گیا تو کیا ہونا چاہیے, فی ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ فی ہو لکھا ہوا ہے, علیہ لکھا ہے ٹیچر, علیہ ہاں الا حرف جر سے لکھا ہوا ہے نا. آپ نے مجھے بتایا تو وہ مجھے تھوڑا سا یاد. ہاں تو ایک ہی بات ہے, تو الی جو ہے وہ آپ کا ہو الی ہی ہونا چاہیے, کیونکہ پیچھے یا ساکنہ آئے تو ہمیشہ کیا آتی ہے, زیر آتی ہے آگے. عین سے لکھا ہوا ہے. اچھا اس کا جواب انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں ویکینڈ پہ ڈھونڈ گیا آپ کو دینے کی. اصل میں وہ لے رہی تھی اسسمنٹ اسٹوڈنٹس کی, تو وہ اس میں بزی ہوگی, مجھے بالکل دماغ سے نکل گیا. اچھا اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, یہ بات سمجھ آئی ہے تو کس کوئی اور سمجھا دے اس کو ابھی اچھی طرح کیا ہوتا ہے. ارم آپ سمجھائیں گے, آپ کو تو میں نے 2-3 بار یہ بات بتائی ہے نا من قبل والی, آپ کو سمجھ آئی؟ جی بالکل. ارم کی بات کر رہی ہوں, ام حسن. من قبلو کیوں آتا ہے قرآن مجید میں, من بعدو کیوں آتا ہے, یہ 2 ہی ہیں بس, باقی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. تو جب ان کا مضاف الیہ آپ میوٹ پہ بول رہی ہیں ارم. اچھا بہرحال جب مضاف الیہ, یہ نشانی ہے کہ مضاف الیہ آگے سے ہٹا ہوا ہے, یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں. اگر مضاف الیہ ہو تو تب تو یہ زیر لے گا من قبلی و من بعدی, بٹ مضاف الیہ جو ہے اگر ہٹا دیا جائے تو یہ دمہ پہ مبنی ہو جاتا ہے, مبنی علی الدم ہو جاتا ہے. اچھا اس کا مطلب ہے قبلو اور بعدو پہ اگر رفع پیش ہو تو ہم سمجھ جائیں کہ یہاں سے وہ ہٹا ہوا ہے, بالکل ہٹا ہوا, بالکل ہٹا ہوا. ٹھیک ہے. اور ویسے جو بتا رہے تھے نا کہ ظرف جو ہوتے ہیں, میں نے بتایا بھی تھا کہ ظرف جو ہوتے ہیں وہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں ہمیشہ. ظرف اور اس میں ظرف میں فرق ہے. ظرف اور اس میں ظرف میں وہی فرق ہے جو فاعل اور اسم الفاعل میں فرق ہے. فاعل میں کیا فرق ہوتا ہے, فاعل کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, لیکن اسم الفاعل کیا ہوتا ہے, وہ خاص وزن پہ ہوتا ہے. مفعول جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ضمیر بھی ہو سکتی ہے, کسی بندے کا نام بھی ہو سکتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بھی مفعول بن سکتا ہے. لیکن اسم المفعول جو ہوتا ہے وہ آپ کا خاص وزن پہ ہوتا ہے, مفعول ان کے وزن پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کا ظرف جو ہوتا ہے فتح پہ مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسم و ظرف یہ فتح پہ مبنی ہے نا, مبنی ہے فتح پہ, لیکن اسم و ظرف جو ہوتا ہے وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے, منصوب بھی ہو سکتا ہے, مجرور بھی ہو سکتا ہے. وہ تینوں اعراب لے لیتا ہے. جیسے اسم المفعول جب بنتا ہے, اسم الفاعل بنتا ہے, تو وہ جائلن بھی آ رہا ہوتا ہے, جائلن بھی آ رہا ہوتا ہے, اور جائلن بھی آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح مظلومن, مظلومن, مظلومن سب اعراب لے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اس میں ظرف بھی تینوں طرح کا اعراب لے لیتا ہے. لیکن جو ظرف ہوتا ہے وہ صرف فتح پہ مبنی ہوتا ہے. مبنی پہ کا فتح ہوگا جب اس کا مضاف الیہ حذف کر دیا جائے. اچھا جی, مرد ابھی 5واں پوائنٹ آ گیا, کون پڑھے, آپ ہی پڑھیے. اچھا عفن معلمہ, عفن یہ جو انہوں نے ابھی ارم نے کیا تھا سوال, احدا علیہ اللہ, یہ ہاں پہ جو پیش آپ نے کیا وجہ بتائی اس کی؟ میں نے ابھی نہیں بتائی. اچھا میں نے ان سے کہا تھا کہ میں سورہ یوسف ہے نا,
یہ سورہ فتح کی جو بات کر رہی ہے نا، آہدا علیہ اللہ، ہاں سورہ فتح کی آیت نمبر 10 ہے، 11 نہیں ہے، اتنا تو جی مجھے 10 پتہ ہے، اور آہدا علیہ اللہ ہے آیت، تو یہ علیہ اللہ یہ مبتدا حل کرنا ہے جی نا. ٹیچر 10 ہی بتائی تھی میں نے. ہاں 10 علیہ اللہ. مجھے لگا 11 ہے، تو میں 11 میں تلاش کیا تھا، لیکن پھر یہ 10 میں مجھے ملا تھا، لیکن پھر میں کوئی کام پڑ گیا، کوئی فون آ گیا بہن کا، کیا ہوا، پھر وہ وہیں رہ گئے کام، پھر بعد میں یاد ہی نہیں رہا. اچھا تو مردہ کیا ہے، یہ آپ کا مریض کی جمع ہے، یہ جمع ہے، پلورل ہے، ٹھیک ہے. یہ اسم جمع ممنوع من الصرف ہے، غیر منصرف ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں آتی. اس کی مزید مثالیں. اور یہ کس سے بنتا ہے مردہ؟ مریض سے. مریض کیا ہے؟ فعیل کے وزن پہ ہے، مریضن. تو فعیل کے وزن پہ جتنے بھی آئیں گے اور افعال کے وزن پہ جو جتنے بھی آئیں گے، ان کی جو جمع بنے گی غیر منصرف بنے گی. اور کس وزن پہ بنے گی؟ فعلا کے وزن پہ بنے گی. فعلا. قتلا، قتیل. اور اچھا یہ وہ الفاظ ہوں گے جو قتیل جو ہے نا، یہ مفعول کا معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ یا تو فاعل کا معنی دیں گے یا مفعول کا معنی دیں گے. دیکھیں فعیلن کیا ہوتا ہے؟ فعیلن، سارے فعیلن جو ہوتے ہیں نا، وہ بتا دیتی ہوں. فعیلن کا وجہ صفت کا صیغہ ہے، یہ ہے نا، افعلوا بھی صفت کا صیغہ ہے. لیکن فعیلن کا وزن جو ہوتا ہے وہ دونوں معنی دے رہا ہوتا ہے. فاعل کا بھی دے رہا ہوتا ہے، جیسے آپ سمیعن سننے والا، سامعن، سامعن کا بھی معنی دے رہا ہوتا ہے، اسم الفاعل کا بھی، اور اسم مفعول سمیعن کا یعنی سننے والا، دونوں کے سیم معنی ہے فعیلن کے وزن. اگر یہ مفعول کا معنی دے، فاعل کا معنی نہ دے، تو پھر اس کی جمع اس وزن پہ آتی ہے. جیسے قتیلن. مقتولن کون ہوتا ہے؟ مقتول کون ہوتا ہے؟ اس مفعول ہوتا ہے نا، مفعولن کے وزن پہ قتل کرنے والا. ٹھیک ہے، ہاں بالکل ہے. تو آپ قتل کرنے والا نہیں میری بہن، مقتول جو قتل کیا گیا. ہاں قاتل ہوتا ہے قتل کرنے والا. صحیح صحیح صحیح. اور قتیل جو ہوتا ہے وہ تو صفت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا. اچھا اچھا تو یہ قتیل ہوتا ہے، فعیل مبالغے کا صیغہ ہے نا. اچھا اب یہ مفعول کے وزن پہ ہے، اس کی جمع کیا بن گئی؟ قتلا. اسی طرح اسیر بمانی قیدی. اب قیدی کون ہوتے ہیں؟ جن کو قید کر لیا جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا کیا ہے؟ اسرا. اس کی جمع قرآن مجید میں بھی آتی ہے، اسارا ہوتی ہے، لیکن یہاں اسارا وہاں پہ لکھی، یہاں پہ اسرا ہی لکھی ہوئی ہے. اچھا اسرا ہی آئے گی اسی وزن پہ، قتلہ کے وزن پہ. اسی طرح جریح زخمی. زخمی بمانی مجروح ہے، یہ بمانی، جیسے یہاں پہ بمانی مقتول ہے نا، اسی طرح یہ مجروح کے معنی میں ہے، یعنی مفعول ہے یہ بھی. زخمی جو کہ جس کو زخم لگا ہو، مجروح. اور اس کی جمع جرحا ہوگی. اس کے بعد احمقو، یہ اسم الفاعل ہے، اسم الفاعل ہے. اور یہ کیا ہے؟ بے وقوف، احمق. اور اس کی جمع کیا؟ حمقا ہوگی. تو یہ آپ کا ہے. اچھا یہ جمع کی بات ہو رہی ہے، مؤنث کی بات نہیں ہو رہی. مؤنث کو اور اس کو مت مکس کرنا. مؤنث جو ہوتی ہے نا وہ پیش کے ساتھ آتی ہے، کبرا، سورا، وہ مؤنث ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے افعلو، احمدو ہے نا، احمد. تو یہ مذکر ہے نا، کوئی بھی اور نام لے لیں، اکبر لے لیں، وہ مذکر ہے، لیکن اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ کبرا. تو وہ بھی اسی طرح ہوتی ہے، لیکن کاف کی پیش کے ساتھ ہوتی ہے. یہ کاف کی زبر کے ساتھ جب آئے گا تو پھر آپ کا یہ کیا بنے گا؟ یہ آپ کی جمع بنے گی، اور اس ورڈ کی جمع بنے گی جو کہ مفعول کا معنی دے رہا ہو، ٹھیک ہے. جو مفعول، جری بھی مفعول کا معنی دے رہا ہے، مقتول بھی، قیدی بھی جس کو بنایا گیا ہو، قید کر دیا گیا ہو، اور احمق بھی جس کو بے وقوف بنایا گیا ہو. ہم کا اس کی جمع. بہرحال اس کے بارے میں ہم اور بھی کہیں پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ آگے جا کے اپنی جگہ پہ بھی تھوڑا سا ہنٹ دیا انہوں نے، کر لیتے ہیں. اچھا یہ کتاب تو میرے خیال میں ہوگی اب آپ کی، یہاں سے بات کریں گے. اس کو میرا کر دیتی ہوں. چلے آگے چلتے ہیں، صاف ستھرا کر لیں گے. یہ ہو گیا، بس ہو گیا، یہ ختم ہو گیا. میں اپنی بک پہ جا رہی ہوں ابھی، ریڈر پہ، اور وہاں سے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ والا آگے. تو جتنی چیزیں، جتنے پوائنٹس بتائے ہیں وہ ہم انشاءاللہ ان کی مثالیں بھی دیکھیں گے، سب کچھ دیکھیں گے. اور یہ ہے آپ کا لیسن، آئی تھنک لیسن 24 میں نے چھوڑ دیا ہے.
اس میں تھوڑی چیزیں سمجھانے والی ہیں، وہ انشاءاللہ اس کو تھوڑا مؤخر کر دیا ہے میں نے. اگر آپ نے پڑھا نہیں ہے تو میں خود پڑھا دوں گی، لیکن اس کو مؤخر کیا کیونکہ اس میں بہت زیادہ چیزیں ایکسپلین کرنے والی ہیں، تو اس کو پھر میں انشاءاللہ بعد میں کرا دوں گی. ڈاؤٹ کہیں بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ کل میں آپ سب نے پڑھانا ہے انشاءاللہ. تو پڑھانے میں پھر ایک دفعہ کچھ ہونا بار اٹھ گیا تو پھر اسٹوڈنٹ جو ہے بلیو نہیں کرتے ٹیچر پہ، کہتے ہیں اس کو کچھ نہیں آتا، کہیں اور چلو. تو ایسا بھی ہوتا ہے نا. ہم چلو تو ہم شروع کرتے ہیں پڑھنا. اس کو میں نے اس پین سے لکھا تھا، اسے سے مٹانا پڑے گا. چلے جی، آج ہم نے پڑھنا ہے لیسن نمبر 5 اور یہ ہے. چلیے پڑھیے، شروع کیجیے جلدی سے. کوئی بھی لے لیا کریں مائک. جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا وہ پڑھ لیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھ لیں. أين أنور يا عمر؟ یا عمرو، یا عمرو. يا عمر صحيح. اور عمر لا أدري رأيته قبل قليل كان واقفا خارج الفصل. المدرس كيف حال عمار؟ كيف حال عمار الآن يا سعد؟ كان مريضا منذ أسبوع. سعد لا يزال مريضا يا فضيلة الشيخ. تھوڑا سا انالیسس کر دیں جملوں کا، ٹھیک ہے. اینا انورو یا عمرو، تو یا عمرو تو جو تو وہ ہے حرف ندا اور آگے آپ کا منادہ مفرد آ رہا ہے. منادہ مفرد جب ہوتا ہے نا تو وہ دمے پہ مبنی ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ دمے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک دمے کے ساتھ، نہ دو دمے کے ساتھ، ایک دمے کے ساتھ ہوتا ہے. منادہ مفرد ڈراپ ہو جاتا ہے نا، ڈراپ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں آپ دیکھیں اینا انورو، تو انور جو ہے یہ آپ کا مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، اور یا عمر حرف ندا مناد ہے، ٹھیک ہے. اچھا آگے کیا؟ لا ادری. لا کیا ہے؟ آپ کا نفی کے لیے آ رہا ہے. ادری جو ہے یہ مضارع ہے، فعل اور فاعل ہے. آئی ڈونٹ نو، تو یہ آپ کا فعل مضارع ہے، اس میں فاعل بھی ہے. رأیتہ قبل قلیل، اس میں آپ کا کیا ہے؟ بھی فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، اور مفعولن فی بھی ہے، ٹھیک ہے. قبلہ دیکھا ظرف جو ہے زبر سے آ رہا ہے، تو جب بھی زبر سے آئے گا تو وہ مفعولن فی ہی بنے گا. اور یہ جو ظرف ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ مبنی پہ ہی ہوتے ہیں، میں نے بتایا نا یہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ آتا ہے. تو یہ آپ کا مرکب وہ بن کے تو اس کی متعلق خبر بن رہا ہے. اچھا شبہ جملہ خبر نہیں، متعلق خبر نہیں بنے گا، متعلق فعل بنے گا، ٹھیک ہے. فعل ہے نا پیچھے، تو متعلق فعل بنے گا. اور مفعول فی قبلہ بنے گا. اس کے بعد آپ کا کانا واقفاً خارج الفصل، تو کانا کے اندر ہی فاعل ہے، ٹھیک ہے. فاعل جیسے کوئی بھی فعل ہوتا ہے نا تو اس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی ہو سکتا ہے. مستتر، ہاں مستتر ہے. ہوا ضمیر واقفاً اس کی اسم ہے، اس کا فاعل نہیں ہے، یہ اسم ہے. کانا کا اسم کیا ہے؟ ہوا ضمیر واقفاً اس کی اسم یعنی خبر کانا ہے. خارج الفصلی یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ خارج اسم الفاعل ہے. خارج الفصلی یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. اچھا جی، تو اسم الفاعل جو ہوتا ہے نا وہ اپنے مفعول کی طرف، فاعل کی طرف یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ خارج المسجد. تو فاعل کے اندر، اسم الفاعل کے اندر ہی فاعل ہوتا ہے، اور جو بعد والا آنے والا ہوتا ہے مفعول ہوتا ہے، اس کی طرف کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ مضاف ہو رہا ہوتا ہے اسم الفاعل. یہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے، لیکن ابھی آپ کانا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو دیکھ لیں. کیفہ حال عمار، تو کیفہ کا مطلب کیا ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ حال عمار، تو یہ اس کی خبر، یہ آپ کا مبتدا بنے گا اور یہ خبر بنے گی. اور خبر کون سی بن رہی ہے؟ مرکب اضافی بن کے جی مفرد خبر بن رہی ہے. اس کو مفرد خبر کہتے ہیں. آپ کو تھوڑا دیر عجیب لگے گا کہ یہ مفرد خبر کیسے ہو رہی ہے. یہ مرکب اضافی مفرد بن کے خبر بن رہی ہے. الآن یا سادو، یہ بھی آپ کا ظرف ہے، دیکھیں یہ زبر مبنی فتح پہ. اس کے بعد یا سادو ہو گیا.
اور کیفا جو ہے یہ آپ کی خبر ہے. کانا مریدن منذ اسبوع، تو اس کا اسم ابھی ظاہر آ گیا. یہ اسم نہیں ہے اس کا، سوری، یہ اس کی خبر ہے. یعنی کانا کی خبر کیا ہے؟ مریدن منصوب، اور اس کے اندر ہی جو ضمیر ہے ہوا وہ پیچھے جا رہی ہے مار کی طرف، وہ آپ کی اسم کانا ہے. منذ جو ہوتا ہے یہ حرف جر ہوتا ہے، یہ ظرف نہیں ہوتا. یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا منذ مطلب ہوتا ہے سنس ایک ہفتے سے جو ہے وہ ہے. اچھا، اس کے بعد لا یزالو آیا ہے. لا یزالو جو ہوتا ہے یہ فعل مضارع نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا بھی اسم ہوتا ہے اور اس کی بھی خبر ہوتی ہے. تو یزالو کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ کیا بن رہی ہے؟ آپ اس کا اسم بن رہا ہے لا یزالو کا، مریدن خبر بن رہا ہے. یا فضیلت الشیخ، ابھی آپ کا جب منادہ آ گیا نا مرکب اضافی کی صورت میں، تو اب کیا ہے آپ کا یہاں پہ زبر آئی ہے. یا آپ کو پتہ ہے نا، یا عبداللہ کہتے ہیں نا، یا رب العالمین کہتے ہیں نا، یا ذل جلال والاکرام کہتے ہیں. تو جب بھی آپ کا یہ مرکب بن کے منادہ آئے گا تو پہلے والے کو منصوب کریں گے. اچھا، اب آگے پڑھیے، ایک دو لائنیں اور پڑھ لیں فرزانہ. جی. سعد المدرس سمعت أنه يريد أن يترك الجامعة ويرجع إلى بلده. أصحيح هذا؟ سعد: لا، هذا غير صحيح. المدرس: ماذا يعمل أبوك يا إبراهيم؟ سمعت أنه وزير. اچھا، ابھی یہاں پہ ذرا صاف کریں اس کو تھوڑا. مدرس والا جو آپ نے جملہ کیا اس میں کیا کیا بن رہا ہے؟ سمیتو کیا ہے، آگے کیا ہے، خبر کیا ہے؟ جو بھی ہے سمعت معلمہ یہ فعل اور فاعل اس میں ہے. فعل بفاعل. فعل و فاعل. انہو یہ اسم، یہ انہو جو ہے یہ انہ و اخواتها میں سے ہے، اور ہو اس کی ضمیر ہے. ہو اس اسم انہ ہے اور وہ مرفوع ہے. یریدو یہ وہ ہے فعل، اس میں فعل یہ مضارع ہے. ان یترکا یہ حروف ناصبہ میں سے ہے. یترکا فعل مضارع یہ منصوب ہو کے آ رہا ہے، فعل مضارع منصوب ہو کے آ رہا ہے. الجامعۃ یہ مفعول بھی ہے منصوبا. الجامعۃ ظرف مکان ہے نا. ظرف مکان. ویرجع یہ بھی جو ہے یہ وہ ہے فعل مضارع ہے اور منصوب ہو کے آیا ہے ان کی وجہ سے. ان کی وجہ سے منصوب ہے. آگے الا بلدہ، الا جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف جر ہے. بلدی مجرور ہے. ہاں مجرور ہے. بلدہ پھر مجرور ہے، اور ہی جو ہے وہ مضاف الیہ بلد کا. تو یہ سارا کیا مل کے ہو گیا؟ مرکب اضافی. یہ مرکب اضافی ہو گیا اور الا سے ملٹیپلائی پہ سارا مجرور ہو کے تو کیا بن گیا؟ اس کا فعل کا متعلق بن گیا. صحیح ہے. صحیح ھذا، صحیح ھذا. تو اس میں مبتدا کس کو بنائیں گے، خبر کس کو بنائیں گے؟ جو ہے نا مولانا یہ تو مبتدا ہے نا. ہاں مبتدا نہیں ہے، تو حرف ہے. اس حرف کو تو مبتدا نہیں بنا سکتے نا، اسم کو بناتے ہیں. ھذا جو ہے یہ ہے مبتدا. ہاں صحیح جو ہے وہ خبر ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح نکرہ ہے نا تو وہ خبر ہے. تو مبتدا مؤخر بھی ہو سکتا ہے. تو جب مؤخر ہوتا ہے تو وہ نکرہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی معرفہ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا انت یوسف، انت یوسف، تو اب یوسف کو ہم نکرہ تو نہیں کر سکتے نا، معرفہ ہے تو معرفہ ہی رہے گا. تو انتا کیا ہے وہ آپ کی بن جائے گی. وہ انتا جو ہے مبتدا بن رہا ہے انتا یوسف میں، اور یوسف جو ہے خبر بن رہا ہے. تو خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن اب اس کو انتا کیسے اس کو یوسف کو ہم نکرہ کریں؟ وہ نہیں کر سکتے ہم، تو اس کو ایز اٹ خبر بنا دیں. تو اس لیے کہتے ہیں خبر اور جو مبتدا ہوتے ہیں نا وہ عام طور پر معرفہ اور مرفوع ہوتے ہیں. اچھا، اب اس میں تھوڑی سی ایک بات ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پہ انا آیا ہے. انا کیوں نہیں آیا؟ انا بھی تو آ سکتا تھا. سمیت انہ یرید ان یترک. انا شروع میں آتا ہے ٹیچر، انا درمیان میں آتا ہے. ہاں انا درمیان میں آتا ہے. اور ایک بات اور بھی ہوتی ہے،
قالا کے ساتھ کالا کے ساتھ اننا آتا ہے جی وہ بھی تو فعل کے ساتھ ہی آ رہا ہے نا. اگر ہم کہیں کہ جملہ اسمیہ پہ اننا آتا ہے, مبتدا خبر پہ آتا ہے, اس کی بین میں بھی تو شروع میں آتا ہے اننا, تو اننا بھی درمیان میں آتا ہے لیکن صرف کالا کے ساتھ آتا ہے. باقی جتنے بھی فعل ہے, اظنو, کچھ بھی, کوئی بھی فعل ہے, اینی ون, سمیتو آ گئے یہاں پہ, تو پھر اننا یوز کریں. پھر اننا کا اسم ہوگا, پھر یہ پوری خبر بن رہی ہے, ٹھیک ہے. پھر واو حرف عطف ہے, پھر یہ والا پورا جملہ اس کے اوپر ہو جاتا ہے, اور یہ والا میں نے بتا دیا. لا ھذا غیر صحیح ہے. لا جو ہے یہ نفی کے لیے ہے. ھذا جو ہے اسم مبتدا ہے, مبتدا مرفوع, ٹھیک ہے. اور غیر صحیح فی مضاف محل مضاف غیر مضاف الیہ بن کے خبر ہے. جی ویری گڈ. ابھی آپ ارم آپ کریں آگے تھوڑا سا, یا کوئی اور کرنا چاہتا ہے تو جو بھی لینا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں کریں. میں یاسمین کر بھی, لوں معلومہ؟ ہاں جی کریں یاسمین. جی جی. اچھا چلیں کریں. المدرس ماذا يعمل ابوك یا ابراہیم؟ سمعت انه وزیر. آپ کے والد کیا کرتے ہیں اے ابراہیم؟ میں نے سنا ہے وہ وزیر ہیں. ابراہیم. اب اس کو تھوڑا سا کریے انالیسس کریے, مجھے پتہ لگے کتنی گرامر آئی ہے. ماذا يعمل, ماذا تو سوال مبتدا ہوگا, اسم استفہام ہے, ٹھیک ہے. اسم استفہام جی. یعمل فعل مضارع, فعل مضارع, ہوا فاعل. نہیں ہوا نہیں, آگے مرفوع اسم آ رہا ہے نا. اچھا مرفوع اسم آ رہا ہے. دو سیغوں میں آ سکتا ہے, پہلے اور چوتھے سیغے جی جی دو سیغوں میں آ سکتا ہے. یعمل فعل ابو کا, ابو کا فاعل ہو گیا نا, ابو کا پورا فاعل ہو جی. مضاف الیہ مضاف الیہ بن رہا ہے نا. یا ابراہیم حرف ندا اور منادا آگے حرف ندا مدا. سمعت فعل, انا ضمیر فاعل اس میں آ گئی. انہو اسمہ, انہو اسم انہو اسم انا, ہو اسم انا بنا ہے. وزیر خبر. اچھا تو پھر یہ کیا بنے گا, یہ پورا بن کے تو سمیتو کا کیا بن جائے گا؟ سمیت انہ وزیر, جملہ فعلیہ ہوگا پورا جملہ فعلیہ. پر انہ وزیر, انہ جب بھی آگے کسی سے ملتا ہے نا, جملہ بناتا ہے اسمیہ یا فعلیہ کوئی بھی بناتا ہے, تو وہ جو ہے خبر بنی نا وزیر. نہیں خبر نہیں بنتی, سمیتو میں فاعل ہے, اور یہ جو بن رہا ہے نا یہ پورا یہ محلن منصوب ہو کے مفعول بن رہا ہے. مفعول بن رہا ہے. انا کے ساتھ جو کچھ بھی آئے گا نا وہ محلن منصوب ہو کے مفعول بنے گا. اچھا صحیح, ٹھیک ہے, وہ مفعول بن, جیسے اشہد انا ہے نا, اشہد انا ہمارے کلمے میں بھی ہے نا, تو اشہدو کے ساتھ بھی انا ہی آ رہا ہے, لا الہ الا وہ آگے. اچھا آگے پڑھیے. کانا وزیرن, ابراہیم کانا وزیرن قبل سنتین ہوا الان سفیر. وہ 2 سال پہلے وزیر تھے, اب وہ سفیر ہیں. کانا وزیرن اس کی خبر ہے, خبر کانا, خبر کانا قبل سنتین, یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں جی. کانا کا اسم کیا ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا, قبل سنتین تو نہیں ہو سکتا نا, یہ تو مفعولن فیہ بنے گا, اور یہ مفعول بنے گا, تو اس کے اندر ہی اس کا کانا کا اسم ہے. ٹھیک ہے, کانا کا اسم اندر ہی ہے. ہوا ضمیر اسم کانا ہے, وزیرن اس کی خبر ہے, خبر کانا ہے, اور یہ کیا ہے, یہ مفعولن فیہ ہے. آپ اس کو مفعولن فیہ بھی کہہ سکتے ہیں, مفعولن فی, آپ اس کو آپ اس میں ظرف اور یہ مضاف الیہ, ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کا مرکب ہے, یہ آپ کا شبہ جملہ بن رہا ہے نا, ظرف اور مضاف الیہ. اچھا ابھی اگر سنتینہ کو میں ہٹا دوں تو پھر کیا ہو جائے گا, یہاں پہ قبلو ہو جائے گا, لیکن پیچھے ہاں, لیکن وہ اس میں نہیں ہوگا, تب ہوگا جب پیچھے کوئی حرف جر بھی ہوگا. یہاں تو کوئی حرف جر نہیں ہے نا, تو جب کوئی حرف جر ہوگا, کوئی بھی حرف جر, تو وہ مجرور نہیں ہوگا. کانا وزیرا من قبل, ہاں قبل, من قبل, قبل سنتین کو ہم مرکب اضافی نہیں کہیں گے. ہاں اس وقت من قبلو آئے گا, حرف جر آئے گا, اور من قبلو ہوگا, اور وہ سنتین ہٹا دیں گے. پھر آپ کا کیا سوال ہے سسٹر, بتائیے دوبارہ. قبل سنتین ابھی مرکب اضافی نہیں بنا. ہم بالکل بن رہے, یہ بنتے ہی مضاف ہیں, یہ مضاف الیہ بنتا ہے. کبھی کبھی اس کا مضاف الیہ بن کے مفعول
جی مرکب اضافی بن کر مفعول فی بنا ہے. ہاں کہہ سکتے ہیں اس کو الگ الگ, اس کو مرکب اضافی کہہ لیں صرف. اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے ایک بات کہ اگر ہم نے پتہ نہیں کیا بتانے لگی تھی کہ یہ ہمیشہ مجرور بنتے ہیں, یہ مجرور ہے اور یہ قبلہ مضاف ہے, یہ مضاف بن کے آ رہے ہیں. اور یہ شبہ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں نا اس کو, شبہ جملہ خبر, لیکن خبر تو جملہ اسمیہ میں ہوتی ہے نا, خبر تو جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے. پھر آپ اس کو کیا کہیں گے, یہ جملہ اسمیہ ہی ہے نا. اگر آپ اس کو سوچیں تو کانا کس پہ داخل ہوا ہے, جملہ اسمیہ پہ ہی داخل ہوا ہے نا. تو پھر اس کو خبر ہی کہیں گے, خبرو کانا کہیں گے, خبرو کانا. ٹھیک ہے, وزیر جو ہے وہ بھی خبرو کانا ہے, اور قبلہ سنتینی یہ بھی آپ کا خبرو کانا ہی ہے. ٹھیک ہے, یا آپ اس کو ایک اور کام کر سکتے ہیں, جو بتانا چاہتی وہ یہ کہ اگر آپ نے اس کو اسم بنا لیا ہے, اس کے اندر اس میں بنا لیا اور یہ آپ کی خبر ہے, منصوب ہو رہی ہے, تو اس کو پھر آپ جملہ اسمیہ کے اندر متعلق خبر بنائیں گے. یہ میں بھول گئی تھی بیچ میں سے, اس کو جملہ اسمیہ میں یہ متعلق خبر بنے گا. ٹھیک ہے, یہ متعلق خبر بنے گا. اچھا, ہوا الآن سفیرن, وہ الآن سفیرن, ہوا تو مبتدا بنے گا, سفیرن تو خبر ہے, الآن متعلق کہیں گے. ظرف, اس میں ظرف نہیں, صرف ظرف, ناٹ اس میں ظرف. اس میں ظرف ہوتا ہے جو کہ ظرف کے وزن پہ آتا ہے, جو وزن پہ, جیسے مسجدن مفعلن کے وزن پہ آتا ہے, اسی طرح منزلن. ٹھیک ہے, اور جو بھی آپ کے مفعلن اور مفعلن کے وزن پہ آئیں گے وہ آپ کے اسم ظرف ہوں گے. اچھا, جس کو سمجھ آ رہی ہے نوٹ کر سکتا ہے, کر لے, رہ گئے تو کوئی بات نہیں, آگے پڑھیں گے. اچھا, وماذا یعمل ابوک یا ماذا یعمل ابوک یا عمرو, قال لی احد زملائک انہ مدرس. آپ کے ابو کیا کرتے ہیں اے عمر؟ عمر یا عمر. قال لی احد زملائک انہ مدرس, کہا مجھے ایک آپ کے دوست نے کہ وہ مدرس ہے. میرے ایک دوست نے کہا کہ آپ کے ایک دوست نے کہا کہ وہ مدرس ہیں. انہ مدرس, تو یہ تو بہت ہی آسان ہے. انا دیکھیں درمیان میں انا آیا, انا اسمو انا اور خبرو انا, اسمو انا اور خبرو انا. اچھا, کالا کے ساتھ جب لی آتا ہے نا تو اس کا لی کا ٹرانسلیشن چینج ہو جاتا ہے. کیا ٹرانسلیشن ہوتا ہے کالا کے بعد لی آئے تو, کالا کے بعد لی آئے تو سے ہو جائے گا, سے ہو جائے گا. مجھ سے کہا, ہمیشہ اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے, قالا لی, مجھ سے کہا. ٹھیک ہے نا, تو لی جب بھی آئے گا کالا کے بعد سے کا مطلب دے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن مجید میں بہت ہیلپ کرنے والی ہیں ترجمے میں. وماذا یعملو, یہ تو آپ کا کوشچن والا ہے. یعملو فعل ہے, ابو کا فاعل ہے, یا امرو یہ آپ کا فنتا ہے. تو آپ کا جملہ فعلیہ بن رہا ہے. ماذا کوشچن کے لیے آ رہا ہے. چلیے آگے پڑھیے. امر کان مدرسا من قبل وهو الان مفتش فی المدارس الثانویہ. وہی کانا ہوا اس کا اسم ہو گیا, اور مدرسا اس کی خبر ہو گئی. من قبل اس سے پہلے متعلق ہو جائے گا. یہ کانا مدرسن من قبلو, من قبلو جو ہے اس کا مداخل ہے, مسنگ ہے ابھی. ٹھیک ہے, اس لیے قبلو آیا. ویسے تو من کے بعد یہاں پہ من قبلی ہونا چاہیے اگر مداخلہ ہو تو, اگر ہٹا دیا تو قبلو, اور کانا کا اسم اور کانا کی خبر, اور من قبلی کو آپ متعلق خبر بنا لیں. ٹھیک ہے, وہ ہوا اللہ. تیسری چیز متعلق خبر ہی ہوتی ہے جی, اور جملہ فعلیہ میں وہ جو ہوتا ہے متعلق فعل ہوتا ہے. اچھا, وہ الان مفتشن, مفتشن کون ہوتا ہے؟ وہ مبتدا مفتشن پولیس انسپیکٹر. میں اسکرین شیئر کر دیں, اسکرین پہ پورا نہیں آ رہا. جی اچھا, میں نے اسکرین شیئر نہیں کیا آپ لوگوں سے آج. اسکرین پہ پورا نہیں آ رہا, جو آپ پڑھ رہی ہیں نا وہ نہیں آ رہا. اچھا, سفیر تک آیا ہوا ہے. صبر ایک منٹ, میں اس کو ٹھیک کرتی ہوں. چھوٹا کر لیا میں, صحیح ہے, اور کروں چھوٹا؟ میرا خیال جی بس اب آ گیا, آ گیا. اچھا, المدرس ہوا مبتدا, الان ظرف, مفتشن خبر ہو گئی. مفتشن انسپیکٹر کو کہتے ہیں. اسکول کا بھی ہو سکتا ہے, اسکول کا بھی ہو سکتا ہے, پولیس کا بھی ہو سکتا ہے. تفتیش کرنے والا اسم الفاعل ہے نا, اسم الفاعل تو فاعلوں کے وزن پہ آتا ہے. تو یہ مفتشن جو ہے یہ کیوں اسم الفاعل بن رہا ہے؟
فاعل مفتش مفعول کی اس پر آ جائے گا. یہ جو ہے نا آپ کا مزید فی سے ہے نا, مفتش مزید فی سے ہے نا, اس لیے مزید فی سے. فی المدارس متعلق بالخبر, فی المدارس الثانویہ, مدارس ثانویہ تو مرکب توصیفی ہو گیا. پورا مرکب جاری ہو گیا جی, متعلق فی الخبر ہو گیا, متعلق خبر ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ہوا مبتدا, مفتش خبر, اور یہ آپ کا متعلق خبر, اور الآن ظرف. ٹھیک ہے, چلو آگے کیا ہے. المدرس وماذا یعمل ابوک یا یعقوب, آپ کے ابو کیا کرتے ہیں اے یعقوب. وہ یعقوب کانا شرطیا وہ الآن متقاعد, وہ پولیس کیا کہتے ہیں, شرطی سپاہی ہیں. ہاں, پولیس, وہ ابھی ریٹائرڈ ہے. جی, ابھی وہ ریٹائرڈ ہے. وہ الآن متقاعد, قاعدہ سے نا بیٹھ, گھر بیٹھنے والے, متقاعد یہ بھی اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ڈفرینٹ ابواب سے آ رہی ہے. جی, اس کی بھی وہی ہوگی. تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی یہ کیسے بنے نا. اس کے آخر میں تنوین لگانی ہوتی ہے, مضارع کے پہلے صیغے سے بنتا ہے یہ, اور شروع میں منہ لگانا ہوتا ہے علامت مضارع کو ہٹا کے, اور آخر میں تنوین دینی ہوتی ہے بس. تو یہ اسم الفاعل بن جاتا ہے. یہ کس اسم الفاعل. اچھا, ہاں, یہ آپ اب دیکھنا یہ کون سے بیٹ سے بن رہا ہے. تو وہ باب ڈھونڈ کے اس کا پھر ماضی اور مضارع کر کے, مضارع کے پہلے صیغے کا آپ کا اسم الفاعل بنتا ہے. تفاعل سے, قاتل یقاتل سے ہوگا نا, قاتل یقاتل, قاعد یقاعد, یہ متقاعد, یہ فاعل یفاعل. ہاں ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اور فاعل قاعد, یفاعل, قاعد یقاعد, متقاعد. بالکل صحیح, اسم الفاعل ہے یہ. تو کانا کا اسم اور کانا کی خبر, اور پھر نیا جملہ شروع ہے ڈاٹ کے بعد خبر. جی, اور اسمیہ جملہ. چلیں ابھی آپ لے لیں رشیدہ, آپ لے لیں. جی, المدرس یا ابا بکر قلت لی قبل 3 سنوات ان اباک امید کلیت الہندستی امتقاعد ہوا الان. بس اس کو ابھی کر لیں, تھوڑا سا ٹرانسلیشن کرنے سے زیادہ اس کا انالیسس کرنا ضروری ہے. انالیسس ہو کے ترجمہ بھی ہو جائے گا. اس کو تو نکال ہی دیں. ابا کیوں آ رہا ہے یہاں پہ, یہ اس لیے کہ یہ مضاف ہے نا, تو اس لیے جو ہے مضاف ہے نا, تو اس مضاف الیہ, اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے فتح آ گیا ہے. فتح آ گیا یا کے بعد منادہ میں. منادہ اگر آپ کا مرکب ہو اضافی کی صورت میں تو مضاف منصوب ہو جاتا ہے, مضاف منصوب ہو جاتا ہے. اچھا, قلت لی قبل 3 سنوات. اب قلتا جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ تا جو ہے وہ ضمیر بارز ہے, فاعل ہے, تو فاعل ہے. لی جو ہے یہ تو ویسے تو یہ حرف جر کے ساتھ یا ہے, تو یہ شبہ الجملہ ہو جائے گا, لیکن لام جو ہے وہ صلہ آتا ہے قل کے ساتھ ہمیشہ, ہے نا. تو یہ قلتا لی یہ تو متعلق بالفعل ہوا. اگر ہم خالی قلتا یا کر دیتے نا, اس کے ساتھ مفعول لگا دیتے آگے یا, تو وہ کیا ہوتا, وہ خراب ہو جاتا کام. تا کے نیچے زیر آ جاتی, کلتی ہو جاتا, یا آ گیا, اس لیے بیچ میں آپ کا لی لایا جاتا ہے صلہ, اور کبھی نون وقایا لا جاتا ہے, کالا کے ساتھ لی آتا ہے. یا پھر قلتا نہیں ہوتا, ہاں, تو نہیں قلتا نہیں بھی نہیں ہوتا, یہ اصل میں آپ کا مفعول کیونکہ لام جو ہے قل کے ساتھ ہمیشہ صلہ کے طور پہ آتا ہے. آتا ہے, جو آتا ہے اسی کو لگانا ہے. جی, قلتا لی, تو یہ آپ کا جو اصل میں مفعول تھا وہ آپ کا متعلق بن گیا, ابھی متعلق بن گیا. اچھا, یہ آپ کا بن گیا کیا, مفعول قبل یہ جو ہے وہ مفعول فی ہی ہوگا, مفعول فی ہی بن گیا. اور یہ والا جو تھا, اچھا, سلاسی مضاف الیہ بن گیا. ٹھیک ہے, اور سنوات کیا بن گیا, یہ بھی مضاف الیہ ہے, یہ بھی مضاف الیہ بن گیا. اور مڈل والا ڈبل رول کر رہا ہے. جی, ٹھیک ہے نا, سلاس جو ہے مضاف بھی ہے, قبلہ کا مضاف الیہ ہے, اور سنوات کا مضاف ہے. بالکل ہے, تو ڈبل رول کر رہے, اس لیے اس کی دونوں کی اس کے بیچ میں لائیں گے اس کی خصوصیات. جی بالکل. اچھا, انا جو آ گیا, انا کے بعد انا کا اسم آئے گا منصوب. انا کے بعد جو ہے دیکھیں, ابا جو ہے وہ الف سے جو ہے منصوب ہو گیا انا کی وجہ سے. ابا مضاف ہے, لیکن یہ انا کی وجہ سے ابا جو ہے اسم و انا کی وجہ سے یہ الف سے منصوب ہو گیا. بالکل. امیدو کیا ہوگا,
اور کا جو ہے یہ تو مضاف الیہ ہے ابا کا، ٹھیک ہے. اور امیدو جو ہے یہ ہے خبر انا، خبر انا، ٹھیک ہے. اصل میں خبر یہی ہوتی ہے جو کہ مرفوع ہوتی ہے، اور امیدن تھا یہ، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آگے ہم نے یہ مضاف ہے. ہاں یہ مضاف ہے امید. اور جو ہے کلیت الہندستی، یہ جو ہے یہ کلیہ جو ہے یہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، اور ہندستی کا جو ہے وہ مضاف بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا آپ کا کیا بن گیا؟ خبر بن گیا. یہ پورا خبر بن گیا، مرکب اضافی بن کے، مرکب اضافی بن کے خبر بن گیا ہے. ٹھیک ہے، آگے. اچھا، اب متقاعد تو جو ہے وہ حرف استفہام ہے. متقاعد ہوا، متقاعد ہوا. اب یہ جو ہے وہ ہوا یہاں پہ جو ہے وہ مبتدا ہے، متقاعد خبر ہے. الان جو ہے الانا جو ہے وہ ہے خبر مقدم آ گئی، خبر مقدم آ گئی، خبر مقدم آ گئی، مبتدا خبر مؤخر ہو مقدم آ گیا، گئی، اور الانا ظرف ہے، ٹھیک ہے، ظرف ہے. چلیے ٹھیک آگے. ہے. اچھا، ابو بکرن لا یزالو امیدن. لا حرف نفی ہے. لا یزالو جو ہے وہ من اخوات کانا ہے، اور امیدن جو ہے وہ اس کی خبر ہے، اس لیے کہ خبر ہے، منصوب ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. بالکل. لا یزالو فعل مضارع نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے. فعل ناقص. ہاں، لا یزالو فعل ناقص ہے. لا تو نفی کے لیے حرف نفی ہے، یزالو، بٹ یہ دونوں مل کے ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو میننگ دیتا ہے نا اسٹل کا، ہی از اسٹل، تو وہ امیدن کیا بن جائے گا؟ یہ آپ کا اسم امیدن خبرو، خبرو جو ہوتی ہے نا کانا، وہ منصوب ہوتی ہے. یزالو بھی اس کی بیان ہے. لا یزالو کی خبر ہے امیدن، اس لیے منصوب ہے. المدرس یا اخترو سمیت ان اخاک طبیب شہیر یاتیہ المرضى من جمیع انحاء پاکستان. اصحیح ھذا؟ ٹھیک ہے. یا اخترو یہاں پہ کیونکہ منادہ مفرد ہے، اس لیے جو ہے وہ ضمہ پر مرفوع ہے. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا، اس کے بعد ہے سمیتو میں فعل اور فاعل. تو میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ فاعل موجود ہے. سمیتو فعل اور فاعل ہے. انا حروف مشبہ بالفعل. اخا جو ہے مضاف ہے، لیکن منصوب الف سے انا کی وجہ سے ہے، اور کا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. تو اسمو انا ہو گیا، پھر یہ خبرو انا ہوگی، مرکب توصیفی بن کے. طبیب خبرو انا ہے. شہیر جو ہے صفالی طبیب ہے. ٹھیک ہے. تو اصل خبر جو ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے، یا تو مضاف ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے، یا پھر مرکب اشاری ہوتی ہے. آگے والا جو ہے نا یہ پینڈو طریقہ ہے ہمارا انڈیا پاکستان کا، کہ دونوں کو ملا کے بنا دو. جو کلاسک گرامر ہے نا، جو مدینہ بک والے پڑھاتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے اور یہ اس کی صفت ہے. وہ ہر ایک کو الگ الگ لیتے ہیں. اس کو ایز اے مضاف الیہ لیں گے، اس کو ایز اے منصوب انا کا اسم لیں گے، اس طرح سے لے کے پڑھاتے ہیں. دونوں طریقے آپ کو پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا. جو درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے وہ بھی میں بتا دیتی ہوں، یہ والا بھی کلاسک والا بھی بتا دیتی ہوں. قرآن میں کلاسک گرامر یوز ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو بھی پھر ہم اس طرح دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں، حرج کوئی نہیں. چلیں آگے. ویاتی واو جو ہے وہ حرف عطف ہے. اور یاتی جو ہے یہ فعل مضارع ہے. ای جو ہے وہ ضمیر ہے، لیکن یہ منصوب ہے وہ اس لیے کہ یہ مفعول الیہ ہے. حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے اتا یاتی، ہے نا. یاتی جو ہے وہ فعل مضارع، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور ہی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ضمیر متصل ہے، یہ جو ہے وہ فی محل نصب ہے، اس لیے کہ یہ مفعول ہے. فی محل نصب کیوں ہے؟ منصوب ہی ہے وہ تو. منصوب ہے، منصوب ہے. اور یہ مفعول کہہ سکتے ہیں آپ فی محل نصب، کیونکہ یہ مجرور بھی ہوتی ہے نا اگر. ہاں، فی محل نصب ہے، اور یہ جو ہے وہ مفعول بھی ہے. فاعل کیا بنے گا؟ یاتی ہی المرضى، یہاں پہ المرضى فاعل بنے گا. ہاں دیکھیں، المردہ جو ہے مردہ، اس کو کہتے ہیں اسم مقصور، یہ اسم کسر سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا موسیٰ کی طرح ہے، لبنہ کی طرح مردہ، یہ جمع ہے، اور یہ غیر منصرف ہوتا ہے، مریض کی جمع ہے. تو یہ آپ کا یہاں پہ فاعل بن کے آ رہا ہے، اور فی محلی رفع نہیں یہاں پہ.
جی فائل جی ہے. فی محل رفع ہے. اچھا من جمیع، من حرف جر ہے، جمیع یہاں پہ جو ہے وہ یہ مجرور ہوا من کی وجہ سے. انہائی پاکستان، یہ سارا جو ہے وہ پورا شبہ الجملہ بن رہا ہے. یہاں پہ بیچ میں دو آ رہے ہیں نا، یہ مجرور ہو رہا ہے، اسم مجرور ہے، پھر یہ مضاف بن رہا ہے، یہ مضاف الیہ ہے، پھر یہ جمیع جو ہے وہ ہاں مضاف بن رہا ہے انہائی کا، اور انہائی جو ہے وہ پاکستان کا مضاف بن رہا ہے، پاکستانہ کا. جی، اور پاکستانہ جو ہے وہ بھی مجرور ہے، مضاف الیہ وہ بن رہا مجرور ہے لیکن مجرور بالفتح ہے، اس لیے کہ یہ چل ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. بس یہی چیک کرنا ہے کہ آپ کو صحیح سمجھ آ رہا ہے، میں پڑھا رہی ہوں جو کہ نہیں آ رہا. نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سمجھ میں آ رہا ہے، اور آپ کے پوائنٹ تو میں کیچ کرتی ہوں. صحیح ھذا، صحیح ھذا حرف استفہام ہے. صحیح خبر ہے، ھذا جو ہے وہ مبتدا ہے، مبتدا بنے گا، خبر یہی بنے گی جو نکرہ ہے، اور جو معرفہ ہے وہی مبتدا بنے گا. اور آگے کیا ہے؟ اختر، اخترو، اخترو، یہ بھی آپ دیکھیں، یہ آپ کے جو لا رہے ہیں نا اخترو، یہ آپ کا افعلو کے وزن پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں آگے کیا ہے؟ نام، اسم الفاعل، اس کو کیا کہیں گے؟ اسم، اسم یہ افعلو کے وزن پہ ہے نا، افعلو کے وزن پہ. ہاں افعلو کے وزن پہ صرف کا صیغہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. آگے نعم، ھذا صحیح، ھذا ہناک مبتدا و صحیح خبر. یا حرف النداء، فضیلہ کا شیخ، فضیلہ جو ہے اس کے اوپر فتح اس لیے ہے کہ وہ مرکب اضافی ہے. منادہ جب مرکب اضافی بن کے آتا ہے تو منصوب ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. ہاں تو میں اس لیے بلوا رہی ہوں کہ کل آپ نے پڑھانا ہے تو پھر منہ سے آج بولیں گے تو کل نکالیں گے نا کچھ. صحیح ہے نا. جی بالکل. تو یہ بولنے، اب بولیں گے نہیں تو نہیں بولنا آئے گا کبھی پریکٹس میں، بلکہ آپ لوگوں کو میں کہیں نہ کہیں نا ابھی چھوٹی چھوٹی کلاسز بھی دے دوں گی تاکہ آپ پڑھائیں. آگے دیکھیں المدرس. مجھے تو مریض نہیں چھوڑیں گے کہ میں پڑھا سکوں، میں تو پڑھتی بڑی مشکلوں سے. ہاں نہیں، جس کی مرضی ہوگی وہی پڑھائے گا نا، جس کو میں اس ابھی قابل تھوڑی دیر سمجھوں کے گی. لیے میں نے کلاس ہونے کے لیے میں نے موبائل سائلنٹ کیا ہوا ہے، مستقل فون بج رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے. یا عثمان، یا عثمان. اب یہاں پہ عثمان جو ہے وہ کیونکہ مفرد ہے اس لیے جو ہے وہ مرفوع ہے منادہ. یا کے بعد کیونکہ مفرد ہے اس لیے جو ہے منادہ مرفوع ہے. اذهب، اذهب الى المکتبۃ. اذهب جو ہے یہ فعل الامر ہے، اور فاعل جو ہے وہ اس میں موجود ہے، اندر ہی ہوتا ہے، ہاں اندر ہی ہوتا ہے، آگے نہیں ڈھونڈنا، آگے نہیں ڈھونڈنا، اس کے اندر ہی ہوتا ہے فاعل. اذهب یہ فعل امر ہے، فاعل اس کے اندر ہی ہے. الى المکتبۃ، الى المکتبۃ یہ جار مجرور شبہ الجملہ ہے، متعلق بالفعل. وہاتی، ہاتی بھی فعل امر ہے. اور الجزء الثالثہ من لسان العربی. ہاتھی کا کیا میننگ ہے؟ ہاتھی یعنی لاؤ، برنگ، جیسے آتا ہے نا ہاتھو برہانکم، قرآن مجید میں آتا ہے نا ہاتھو وہ جمع ہے، اور ہاتھی کیا ہے؟ یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ مذکر ہے نا. ہاں تو ہاتھی ہے. اور ہاتھی اگر یا کے ساتھ ہوگا تو وہ مؤنث ہوگا. وہ مؤنث ہو جائے گا. اگر آپ کا بھی مریم یا اس طرح کی کوئی چیز آ رہی جو مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی مؤنث چیز آ رہی ہے پھر آپ ہاتھی لگائیں گے یا کے ساتھ، اس کے ساتھ یا آ جائے گی. یہ مذکر ہے، اور ہاتھو جمع کے لیے ہوتا ہے. الجزء الثالثہ یہ جو ہے وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ ہے الجزء الثالثہ جو ہے وہ اس کی صفہ ہے. ٹھیک ہے، ثالثہ تو صفہ ہے لیکن یہ پورا وہ ہے مفعول من لسان العرب. ٹھیک ہے، یہ پورا آپ کا متعلق فعل بن گیا. یہ جو ہے وہ متعلق فعل ہے. دیکھا اب انہوں نے بریکٹ میں لکھ کے آپ کو بتایا، بعد میں لگایا تاکہ سارا مجرور بنا لیں آپ. لسان العربی، یہ جو ہے آپ کا مرکب اضافی ہے، من سے ملٹیپلائی ہو کے آپ کا متعلق بن شبہ جائے گا. الجملہ بن گیا. ہاں شبہ الجملہ بن کے تو خبر بن جائے گی. آگے ہاشمن یا فضیلت الشیخ، یا فضیلت الشیخی. تو اس میں یا کے بعد جو ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، ہو گیا نا، ایک دفعہ ہو گیا. آگے چلیے، آگے چلیے. اظنو کے بارے میں بتائیے. اظنو، یہ جو ہے وہ
زنا سے اظنو یہ جو ہے وہ اس میں یہ جو ہے مجھے بالکل ذہن میں نہیں آ رہا یہ زنا کو ہم کس میں شمار کرتے ہیں؟ فعل مضارع ہے نا انا. ہاں میں ویسے تو بتاتی فعل مضارع ہے لیکن یہ زنا کسی کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی اس کی ڈیٹیل بتائے گا؟ ظنو انا کیوں آ رہا ہے؟ کون بتائے گا اس کی ڈیٹیل؟ اس کا ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے؟ زنا یا ظنو اظنو انا فاعل ہو گیا. انا فاعل ہو گیا اس میں تو انا فاعل ہے. اور انا کیوں آ رہا ہے؟ انا کیوں آ رہا ہے؟ انا کیوں نہیں آیا؟ انا اس لیے آ رہا ہے کہ انا بیچ میں ہے، سینٹر میں آ رہا ہے. نہیں، پیچھے اگر انا کے علاوہ کوئی اور فعل ہوتا نا، کوئی اور فعل ہوتا تو انا آتا. کوئی بھی فعل نہیں جب دیکھیں میری بات سنیں، جب کوئی بھی فعل ہوگا نا رادر دین آپ کا کالا کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی بھی فعل آئے گا تو وہاں پہ انا ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، کالا ہوتا تو انا آتا نا، کالا ہوتا تو انا آتا. ٹھیک ہے، انا بھی درمیان میں آ سکتا ہے لیکن صرف کالا کے ساتھ آئے گا. لسان نل عربی یا کا مفعول لسان عربی یہ مضاف مضاف الیہ، لیکن انا کی وجہ سے انا کا اسم ہے یہ، جی بالکل، تو منصوب ہے، خبر ہو گئی. ٹھیک ہے، ہاں، اور معجم خبر ہو گئی. ٹھیک ہے. المدرس نعم ہوا معجم کبیر، ہوا جو ہے وہ مبتدا ہے، معجم خبر ہے، کبیر صفہ ہے، اور فی 20 جزء. ہاں 20 عشرون نہیں، فی 20 ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ فی آ گیا ہاں نا، فی ویسے تو 20 فی کی وجہ سے 20 ہوگا نا، فی 20 جزء. تو جزء کیا بنے گا؟ جزء جو ہے وہ ہے تمیز، معدود. معدود ہے نا، عدد کے بعد معدود آتا ہے، اور عدد کے بعد معدود آتا ہے نا، واحد ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور مونس بھی آ سکتا ہے، 20 کے ساتھ مونس بھی آ سکتا ہے، سیم. جی بالکل بالکل، مونس بھی آ سکتا ہے، وہ بھی منصوب ہی ہوگا، واحد ہوگا اور نکرہ ہوگا. موجم کی وجہ سے انہوں نے جزن لکھا ہوا ہے. جی بالکل. اچھا، لمن ہوا یا فضیلت الشیخ. لیمن ہوا یا فضیلت الشیخ. لی حرف جر ہے، من جو ہے وہ اسم استفہام ہے، ہوا جو ہے وہ من ہوا. من یہاں پہ مبتدا ہوا نہیں خبر من کیا ہے؟ مبتدا ہوگا. خبر کہاں ہے؟ خبر کہاں ہے؟ خبر کہاں ہے؟ لیمن مرکب جاری بن رہا ہے نا. ہاں، تو خبر یہ لیمن ہوا یہاں پہ مبتدا ہوگا، لیمن جو ہے وہ خبر بن سکتی ہے، مقدم. ہاں خبر مقدم ہو سکتی ہے. بالکل، مرکب جاری شروع میں آئے یا بعد میں آئے، اس نے خبر ہی بننا ہے. ہاں یہ خبر ہے، اور ہوا جو ہے یہاں پہ مبتدا ہے، شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، اور ہوا کیا مجھے مبتدا جو ہے؟ ہے وہ مجھے تھوڑا سا کام ہے، میں ذرا آف کر لوں. ٹھیک ہے، میں نہیں، بس آپ چاہیے، میں ذرا میوٹ کر رہی ہوں، تھوڑا سا کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب نیکسٹ آ جائیں. ارم آپ آ جائیں. کوئی اور تو سسٹر نہیں آئی ابھی. چلیں آپ آ جائیں. ارم. جی ٹیچر. عثمانو المکتبۃ مغلقۃ الآن یا شیخ. المکتبۃ مبتدا ہے، مغلقۃ خبر ہے، الآن ظرف ہے، یا شیخ جو ہے حرف ندا کے ساتھ مفرد منادہ ہے. یقولون انہا کانت مفتوحۃ الی اذان الظہر. یقولون آپ کی بک میں کچھ آپ کی بک میں کچھ اور لکھا ہوا؟ جی الی اذان الظہر، الی الساعۃ العاشرۃ، الی الساعۃ العاشرۃ. تو یقولون جو ہے وہ فعل ہے، جمع مذکر. انہا اس کا جب فعل بتا دیتی ہوں ساتھ ہی فاعل بھی بتا دیا کر. فعل پلس فاعل. اور انہا انا اخوات انا ہے، اور ہا جو ہے وہ اس کا اسم ہے. اور کانت کیا ہے؟ یعنی سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ نیا جملہ شروع ہوا ہے، اور کانا جو ہے وہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اور اس کا اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. اس کی اسم ہوتا ہے کانت مفتوحتن. اس کا جو اسم اس کا اسم ہے
कानत खबर मैम है कानत की तो मफ्तूहतन। वो कानत इसमें तो हिया मफ्तूहतन होगा ना मालिमा। हाँ ना नहीं वो हाँ हो गई ना इसमें कानत इसी में है, हाँ इसके अंदर हिया ज़मीर है ना इसी के अंदर हिया ज़मीर जो है वो इसका इसमें और मफ्तूहतन इसकी खबर है जो कि मंसूब है। इला इला सातिल सातिल आशिरती, मुतल्लिक़ के खबर हो ये गया। जो है मुतालिक खबर है अच्छा मुरक्कब जारी इन्ना क्यों आया है, इन्ना क्यों आया है? पहले तो अन्ना आया था, अभी इन्ना आया। ये जुमला इसमिया पे दाखिल हुआ है ना, इसलिए इन्ना आया है। यकूलूना है, यकूलूना की वजह से यकूलूना के साथ इन्ना आया है। काला का कोई भी सीगा होगा ना, काला भी कोई भी सीगा होगा तो उसके साथ आपका इन नहीं आएगा। चले आगे। लास्ट अलमुदर्रिस या अब्बास कुल लि अकीका अल्लज़ी या अब्बास कुल लि अकीका रुसु फी सनति सानियाती। या अब्बास जो है हरफ निदा और उसके साथ मुफरद बनादा है, जो है फेले अम्र है, ली का कुल फेले अम्र और फाइल इसी की। चलो मैं बता देती हूँ, आपका थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही है तो मैं बता देती हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए। कुल जो है ये फेल है बफाइल, और उसके बाद ली अखी जो है ली की वजह से ये अखी हो गया। अखू अखा अखी मजरूर है ये, ठीक है। और का क्या है, ये मुदाफिल है ली अखी का। तो ये पूरा मिल के तो क्या बनेगा, कुल का मुताल्लिक़ फेल बन जाएगा। सही। अल्लाह जी आप इसम मौसूल है, उसके बाद सिला होता है जो दोनों मिल के जुमले में कुछ बन रहे होते हैं। अल्लाह जी इसम मौसूल यदरसू में हुआ ज़मीर अल्लाह जी के मुताबिक है, ठीक है। और फिर सनत सानियत ये आपका मुतल्लिक बन गया फेल, और या तीनी गदन फेल और फाइल और मफूल। या तीनी गदन, गदन तो बिल्कुल अलग चीज़ है, ज़र्फ है, ठीक है। गदन ज़र्फ है। या तीनी जो है इसमें हुआ ज़मीर जो है वो आपका क्या बन रही है, फाइल बन रही है। और या ज़मीर जो है वो आपका मफूल बन रहा है, या मफूल बन रहे पूरा जुमला। तो यह ती की ज़मीर किधर जा रही है, मुदर्रिस की तरफ। नहीं टीचर, यातिनी की जो है वो उसके हाँ अकीका की अकी की तरफ जा रही है, अखी की तरफ जा रही है। या तीनी अच्छा कुल ली अखी कल्लज़ी युद्रुसु फिल सनति सानवी है, ये गलत लिखा हुआ है। फिर सनति सानियती, सानियत और है और सानविया और अलग है, ठीक है ना। सनति सानिया का मतलब होता है 8वां साल, 8th ईयर। और नहीं सेकंड, सॉरी सेकंड, 8 तो सामिना होता है, सॉरी ये सेकंड है, ठीक है। और यह तीन, हाँ यह तीन गदन वो आएगा मेरे पास कल, ठीक है। तो आपको हुआ की ज़मीर देखनी है कहाँ जा रही है। या अब्बासू, उसको तो कह रहा है, टीचर कह रहे हैं ना, कुल ली अखी का अपने भाई से कहो, अल्लाह जी युद्रिसु अखी की तरफ जा रही है ना टीचर, याती की ज़मीर अखी की तरफ जा रही है। वो आएगा ना, कौन आएगा, वो अखी आएगा। अब्बास को कहा है कि आप अपने भाई से कहें कि वो मुझसे मिले, मेरे पास आए, जो सेकंड ईयर में है, जो पढ़ाते हैं वो मेरे पास कल आए। तो ठीक है, याती की ज़मीर जो है वो अखी की तरफ जा रही है, ठीक है। आपको सेकंड ईयर में पढ़ाते हैं, सही है, सही है, पढ़ रहा है ना। अच्छा सअक़ूलु लहू इंशाअल्लाह, तो सअक़ूलु में आप देखें ली आ गया, अब ज़मीर पे से ला बन गया। जब ज़मीर पे आता है ना ली तो ला बन जाता है इंशाअल्लाह। इसमें आना ज़मीर फाइल है, आई विल से टू हिम इंशाअल्लाह। अच्छा अभी कर लेते हैं, कितने जुमले हैं ये कर लेते हैं, और बाकी जो है क्वेश्चन आंसर मैं करा देती हूँ, बाकी आप लोग होमवर्क में खुद कीजिएगा, ठीक है। और जरूर करना है, मैं नहीं चाहती आपको ज्यादा टाइम लूं, और समझा दिया सारा जो भी था, तो उनको आपको करने में एक्सरसाइजेस को, क्योंकि काना और इसमें काना और वही होगा सब कुछ, तो मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। ऐना काना अनवरु वाकिफन, कहाँ खड़ा था, खारिजल फसली, खारिजल फसली, क्लास के बाहर, खारिजल फसली, खारिजल फसली क्लास के बाहर खड़ा था। बाकी तो काना अनवरु वाकिफन नहीं आएगा ना, खारिजल फसली। ऐना को हटा देंगे। अयुरीदु अम्मारुन अन यत्रुकल जामिअता,
چھوڑنا چاہتا ہے عمار؟ کیا چاہتا ہے عمار؟ ان یترک الجامعۃ، یونیورسٹی چھوڑنا چاہتا ہے؟ لا، لا. آ کے جواب میں کیا آئے گا؟ نام آئے گا یا لا آئے گا؟ لا یرید عمار ان یترک الجامعۃ. نمبر 3 کوشچن کیا ہے؟ من الذی ابوہ سفیر، کس کے ابو جو ہیں وہ سفیر ہیں؟ کون تھا وہ؟ ابراہیم. ہوا ابراہیم. ٹھیک ہے نا، ہوا ابراہیم. ابراہیم. ہاں، مبتدا خبر بن گیا. ضرور جملہ پورا بنائیں. نمبر 4 من الذی ابوہ شرطی متقاعد. ابو یعقوب. تو من الذی ابوہ شرطی، ابو یعقوب. کس کے ابو جو ہیں وہ؟ ابو یعقوب. ابو یعقوب. ابو یعقوب شرطی متقاعد. ہاں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہوا یعقوب بھی کہہ سکتے ہیں. یعقوب ہے نا، وہ یعقوب ہے نا جس کا باپ ابو جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہیں. اس کے بعد اگلا کر لیں. نمبر 9 من الف لسان العربی. اچھا، من ذهب الى المکتبۃ، لائبریری کون گیا تھا؟ جی ٹیچر. لائبریری کون گیا تھا؟ عثمانو. لائبریری عثمانو ذهب عثمانو. من کی جگہ ذهب، اس کا نام ہوا ذهبن بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں، ہوا کیا نام پوچھا ہے ٹیچر. ہاں، تو ہوا عثمانو. ہوا عثمانو. ذهب عثمانو. ذهب عثمانو. ذهب عثمانو الى المکتبۃ. دیکھیں، 2 طریقے ہوتے ہیں جواب دینے کے. جملہ اسمیہ بنا سکتے ہیں، جملہ فعلیہ بھی بنا سکتے ہیں. تو اگر جملہ اسمیہ میں دیں گے تو آپ ہوا عثمانو کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور فعلیہ میں دیں گے تو ذهب الى المکتبۃ، اور آگے کیا تھا؟ عثمان. تو اس ذهب کا فاعل عثمانو بن جائے گا. مفعول کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. اچھا، من الف لسان العربی. الفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الفا یؤلف، مؤلف. ہاں، مؤلف ہوتا ہے، تالیف ہوتا ہے. کس کی تالیف ہے، کس کی تصنیف ہے؟ تو کیا Who wrote the book? کون تھے؟ ہوا ابن فضیلت الشیخ. ہوا ابن منظور. ہاں، فضیلت الشیخ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، اگلا کر لیتے ہیں. نیکسٹ نمبر 7 فی کم جزءاً ہوا. فی 20 جزءاً. جزء فی 20 جزء جو ہے یہ آپ کا مبتدا مؤخر بن جائے گا. اچھا، اس کے بعد کانت المکتبۃ مفتوحۃ. پھر ٹیچر یہاں 20 جزءاً ہوگا نا؟ 20 جزءاً. 20 جزءاً فی المعجم. دیکھیں، اگر جملہ اسمیہ بنائیں 20 ہوگا نا. دیکھیں 20 جزءاً. بالکل ہوگا، بالکل ہوگا. دیکھیں یہاں پر آپ کو میں بتاتی ہوں. ہوا مبتدا ہو جائے گا، جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں نا، فی 20 ہو جائے گا. اور آگے کیا ہوگا؟ اب اس کا کیا بنائیں گے؟ جزءاً بنائیں گے. جزءاً کیا بنے گا؟ یہ تو مبتدا تھا نا، منصوب ہی رہے گا نا وہ تو. ہاں، تو جزءاً کیا بنے گا جملے میں؟ معدود بنے گا نا ٹیچر. معدود بنے گا. صحیح بات ہے. چلیے آگے. کیونکہ منصوب بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، حال بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مفعول بھی بن جاتا ہے. تو وہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا بن رہا ہے اس وقت نا. تو وہ عدد کے بعد آئے گا. گنتی میں تو گنتی میں تو پھر وہ 19 کے بعد بنتے ہیں نا واحد مفرد و منصوب. بالکل. اکانت المکتبۃ مفتوحۃ. ما کانت المکتبۃ مفتوحۃ. کانت المکتبۃ مغلقۃ. یہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اگر جملہ اسمیہ بنائیں، اگر دیکھیں اگر کانا جو ہے نا یہ آپ کا فعل ناقص ہے تو یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. تو جملہ اسمیہ جب ہوتا ہے تو اس میں نفی کے لیے ما لگایا جاتا ہے، لا نہیں لگایا جاتا. لا جو ہوتا ہے وہ مضارع میں لگایا جاتا ہے. تو جملہ کانا وغیرہ جب بھی آئے گا نا اس کے آگے اس کا کیا ہوگا؟ اسم اور خبر ہوگی. یعنی جملہ اسمیہ ہوگا نا، بنے گا تو جملہ اسمیہ ہی نا، چاہے وہ کانا کا اسم بنے، خبر بنے، جملہ اسمیہ بنے گا. اب فعلیہ تو نہیں بن سکتا نا، نہیں بن سکتا. تو اب اس کے پیچھے ما لگائیں گے. ما کانت المکتب مفتوحۃ. ما کیوں لگائے؟ نفی کے لیے. آپ ماضی پہ لگا رہی تھی، کانت کو ماضی بنا کے ما لگا رہے تھے.
تو وہ نہیں کرنا. اگر لگا بھی رہے تھے جملہ اسمیہ سمجھ کے تو بھی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کیوں لگا. اچھا اب اس میں کیا ہے سما فی الکان ماضی ہے نا مولانا, کانت تو ماضی ہے نا, فعل ناقص ہے نا سسٹر. کانت ہاں جی فعل ناقص ہے لیکن ماضی نہیں کہیں گے اس کو, لیکن وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہو رہا ہے نا. اچھا صحیح ہے صحیح ہے. تو اس لیے وہ جملہ اسمیہ بنے گا تو جملہ اسمیہ پہ نفی ما سے آتی ہے. صحیح صحیح ماں کانت ہے, ما سے آتی ہے. جملہ فعلیہ ماضی پہ آتی ہے نفی ما سے, لیکن یہ تو وہ فعل تام ہوتا ہے. جی وہ فعل تام ہوتا ہے جس میں جب ما لگاتے ہیں, یہ ناقص پہ نہیں لگا سکتے. باقی یہ آسان ہے, سارا کر لیں گے آپ. یہ اس لیے میں چھوڑ رہی ہوں کہ یہ آپ بنا لیں گے. لا یزالو کا بھی کر لیں گے, اس میں بھی اسم اور منصوب اس کا بنانا ہے. مثالیں دی ہوئی ہیں, ایک دفعہ گو تھرو ضرور کیجیے گا. اچھا پھر اس میں آپ نے تعمل ما یلی کرنا ہے. اس میں یہ مرفوع ہے زمیلو زمیلی اور زمیلہ لی زمیلی, یہ زمیلہ کا ہوگا. رأیت زمیلہ کا ہوگا, یہاں پہ زبر آئے گی. زمیلو فاعل ہے یہاں پہ مفعول ہے, یہاں پہ متعلق فعل. قلتو کالا جو ہوتا ہے نا, یہ بھی فعل کون سا ہوتا ہے, اس نے کہا. کالا جو ہوتا ہے نا, یہ آپ کا فعل جو ہوتا ہے, یہ بھی آپ کا, اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بلکہ اگر اس کا مفعول آتا بھی ہے تو وہ لی کے صلے کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے, مجرور ہو جاتا ہے. اور کیا کہا وہ پھر مفعول بنتا ہے اس کا, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مقولہ, کالا کا جو مقولہ ہوتا ہے وہ مفعول بنتا ہے جملے میں. تو ان کو دیکھ لیجئے گا, جو چیز سمجھ نہ آئے پھر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیں گے. اچھا بی لگانا ہے, خبر پہ بی لگتا ہے, اور کس کی خبر پہ بی لگتا ہے؟ اچھا یہ بی کیوں لگایا, ایک منٹ. تو تاجر کی خبر پہ نہیں, وہ تو لگتا ہے, یا تو بی کے کسی اور وجہ سے بتا رہے ہیں نا. املا المکان اماکن الخالیتی بی ابن, ابن لگانا ہے آپ نے. تو بڑے آرام سے لگا لیں گے. کہاں مفعول لگانا ہے اس کو بنانا ہے, کہاں اس کو پیچھے پہ جر آئے گا تو مجرور بنانا ہے, کہاں فائل بنانا ہے. یہ جو قالا کے ساتھ آپ بتا رہی تھی نا صلہ لگتا ہے, یہ والا جو ہے نا سمجھا دیجیے گا. اس میں کیا جب مشکل ہے, اگلا آپ کو صلہ بھی پڑھایا نہیں گیا نا. کچھ فعل ہوتے ہیں وہ صلے کے ساتھ آتے ہیں, ان کے آگے بی لگتا ہے, جیسے ذہب بی ہوتا ہے, آمن بی ہوتا ہے, کفر بی ہوتا ہے, اور اسی طرح ان بھی لگتا ہے, اسی طرح لی بھی لگتا ہے, قالا کے ساتھ لی لگتا ہے. تو ان کو متعدی بنانے کے لیے, اگر آگے مفعول لانا ہو نا, جو لازم فعل ہوتے ہیں ان کو متعدی بنانے کے لیے پھر ان کے آگے صلہ لگا دیتے ہیں. تو اس سے وہ کیا ہوتا ہے, ان کا مفعول آگے آ جاتا ہے. جیسے ذہبہ ہوتا ہے نا, تو ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا, لازم فعل ہے نا. لیکن اگر اس کو متعدی بنانا ہے, وہ لے گیا, متعدی بنے گا نا, وہ لے گیا. کیا لے گیا سوال پیدا ہو رہا ہے, تو اس کا جواب ہی ہمیں دینا پڑے گا کہ کیا لے گیا. اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں لے گیا, بصارت لے گیا. تو ذہبہ بی کریں گے پھر, تاکہ مفعول آگے لے آئیں. ٹھیک ہے, تو ہر فعل کے ساتھ صلہ نہیں لگتا, لیکن کچھ کے ساتھ صلہ لگتا ہے. اس ایکسرسائز کو کیجیے گا, پھر کوئی بھی مشکل بھی کر لیں گے. اچھا fill in the blanks with اخن, تو یہ اخن بھی سیم ہی ہے. ٹھیک ہے, کہاں اخی لگانا ہے, کہاں, اور ضمائر پہ ہی لگوا رہے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے, تو مشکل نہیں ہے. اور یہ نیو ورڈ پڑھیں, اس کی جمع جو ہوتی ہے سالم بنتی ہے, مفتشن کی, اور شرطی یون کی, شرطتن جمع ہے شرطتن. لیکن شرطی یون یہ کیسے ہے, جیسے پاکستانی یون, ہندی یون. ٹھیک ہے, تو یہ شرطی یون, نبی یون ہوتا ہے نا, نبی یون. اور اس کی جمع جو ہوتی ہے پھر کیا ہوتی ہے, شرطتن ہو جاتی ہے. متقاعدن, اور اس کے بعد ترک یترکو, یہ تو باب نصر ینصر, الف یؤلف, تالیفن. تالیف سے پھر مؤلف کیسے بنتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. ابھی آپ نے مؤلف کا نام لیا تھا نا, اسم الفاعل. میم آ جائے تو وہ اسم الفاعل بھی ہو سکتا ہے, مفعول بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب دیکھیں, یہ اس کو آپ نے میم میں چینج کرنا ہے. اب اس میں تھوڑی سی تعلیل ہوگی, لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کیسے بناتے ہیں. یہ منہ بن جائے گا, الف کو واو میں چینج کریں گے, کیونکہ یہ واو سے الف چینج ہوا ہے, تو اس کو دوبارہ واو میں چینج کر دیں گے. تو مؤلف, یہ آپ کا میں نے کیا بنایا تھا, تالیف میں تو مصدر بنا دیا. الف یؤلف سے بنانا نا, اس سے بنانا ہے ہم نے, یؤلف سے. تو یو جو ہے اس کو منہ میں چینج کر دیں, اور آگے کیا لگا دینا ہے آپ نے, تنوین لگا دینی ہے فا پہ, تو مؤلف بن جائے گا. سوری میں مصدر سے بنانا شروع ہو گئی تھی, آج میرا دماغ تھوڑا کام نہیں کر رہا.
اور سمجھ آ گئی نا کیسے بنتا ہے؟ یہ مزید فی کا اسم الفاعل ہے، مزید فی کا اسم الفاعل منہ لگانے سے بنتا ہے اور آگے لاسٹ لیٹر پہ تنوین دینی ہوتی ہے. جیسے اکرما یکرمون، یکرمون سے کیا بن جائے گا؟ مکرمون بن جائے گا. ہاں اسی طرح منزلون بن جائے گا. مفعول بنانا ہوگا تو زیر کو زبر کر دیں، بس زیر کو زبر کر دیں مفعول بن جائے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیرا. یہ میں نے سیم یہی والی چیزیں پڑھائی ہیں آپ کو وہاں پہ، تو کسی کو انگلش میں پڑھنی ہو تو پلیز پڑھ لیجیے گا. یہ آگے والا انشاءاللہ کافی ہے. آج کلاس ہو گئی ہے، بس یہی خیر منگائیں کہ آج کلاس ہو گئی آپ کی، مس نہیں ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، ایک سیکنڈ. اچھا جی، ریکارڈنگ آف ہوئی نہیں ہوئی؟